کتاب ہے، ایک وقت میں کئی کئی موضوعات ایک صورت میں رکھے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی باتوں اور موضوعات میں سے بڑا موضوع جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، بڑی پیاری معرفت اس نے اللہ کی کروائی ہے اور ازداد بیان کیے درمیان میں جا کر، اور اسی طرح بہت خیریں اور بہت پہلو اور بھی فاتر نے بیان کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والارض، فاتر ہے یعنی اول پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا، شروع سے پیدائش کی زمین و آسمان کی۔ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے ملائکہ کو، فرشتوں کو، رسلا رسول، وہ اللہ جو ملائکہ کو رسول بنا کر بھیجتا ہے، جبریل امین وغیرہ وغیرہ پیغامات دیے اور بھیجا گیا۔ اولی اجنحۃ مثلا، مثنا، یہ ملائکہ کون، کس قسم کے، کیا صفات، اولی اجنحۃ، پروں والے، اولی مؤنث کی جمع ملائکہ کے لیے، ملائکہ لفظ مؤنث ہے، لفظ مؤنث ہے ملائکہ عربی میں، لیکن یہ جو ہے یہ بات غلط ہے کہ ملائکہ مؤنث ہے۔ جس طرح طلحہ نام ہے، طلحہ مؤنث ہے لفظاً، نام بندے کا ہے، ملائکہ لفظ مؤنث ہے تا وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ملائکہ مؤنث کہنا اللہ کی بیٹی ہے، جس طرح مشرکین کہتے تھے، یہ غلط ہے۔ رسلا اولی اجنحۃ مثنا، پروں والے، اجنحۃ مثنا، دو دو پر ہیں، وثلاثا، تین تین، ورباع، اور چار چار، دو دو، تین تین، چار چار ہیں۔ تو یہاں سے پیچھے جو شاید کے متعلق مثنا و ثلاثہ اور رباع کی بات گزری ہے، اس کا بھی رخ متعین ہو جاتا ہے۔ بعد نے غلط استعمال کیا کہ جی دو دو، چار چار، اور بعد چار سے بڑھا دیا کہ نہیں، دو چار یہ الگ الگ ہے کہ ملائکہ بعض دو پروں والے ہیں، بعض تین والے ہیں، بعض چار والے ہیں، یہ تقسیم ہے، نہ کہ جی دو اور چار اور چھ اور یہ اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی عقل کو یہ بات، پھر تو کچھ اور چیز بن جائے گی۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ زیادت کرتا ہے تخلیق ما یشاء، جو چاہے، یعنی اس سے زیادہ بھی، چار نہیں، چھ بھی، اور آگے بھی جی مثلا سے بخاری کی 58 نمبر حدیث، ابن مسعود اس کے راوی ہیں، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل لہو 600 جناح، جبریل کو دیکھا اور 600 پر تھے جبریل امین کے، بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے، بہت بڑی، بہت طاقتور مخلوق ہے، یعنی اصل شکل میں ایک دو دفعہ رسول اللہ نے جبریل امین کو دیکھا ہے، باقی اکثر انسانی شکل میں، دہیب قلبی وغیرہ وغیرہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، تو تخلیق میں زیادت کرتا جتنی چاہیں، جن کے پر بڑھا دے یا مزید خوبیاں چیزوں کی۔ ان اللہ علی کل، بڑھا سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، ما یفتح اللہ، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی، یاد رہے جہاں اللہ کا تعارف بیان ہو رہا ہو تو محبین جو اللہ والے ہیں ان کو مزہ آنا چاہیے، ان جگہوں پر بہت غور سے سننا، سنانا اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی محبت ہی تو اصل ہے، اس کے علاوہ چیز کیا ہے؟ دنیا میں کون سی ایسی اشیاء ہو سکوں جو محبت کے لائق ہو اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ ہی تو، اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ انسان کا گناہ اپنی جگہ، اللہ رب العالمین تو سب کا رب ہے بشمول گناہ گاروں کے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ رب العالمین، للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، کوئی بھی رحمت، من رحمہ عموم کے لیے، جو بھی رحمت اللہ تعالیٰ دینا شروع کریں اور دیں انسان کو، یا اللہ نے دینا نہیں کہا، الفاظ میں غور کریں، اللہ کھول دے رحمت، کیونکہ پھر وہ دروازے ہی کھل جاتے ہیں اور پھر رحمتیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، ایک صلاحیت اللہ دے دیتے ہیں اور پھر خوب ترقیاں دیتے ہیں انسان، ایک نعمت کی عطا ہو جاتی ہے اور پھر ہوتی رہتی ہے، یہ ما یفتح اللہ للناس، جو کھول دے اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے رحمت، کوئی بھی رحمت، فلا ممسک لہا، تو نہیں ہے کوئی ممسک اور روکنے والا اسے، یہ بہت بڑا دریا ہے، جب جو نکل آیا اب کوئی روک نہیں سکتا، فلا ممسک لہا۔ چھوٹی مثال ہم نے دی ہوگی، اللہ کی رحمت دریاؤں کیا سمندروں سے بھی بڑی ہے، فلا ممسک لہا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک، سے اللہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعد، تو اسے کوئی بھیجنے والا نہیں اس کے بعد، جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا کوئی کھول نہیں سکتا، جو عطائیں بند ہو گئی مل نہیں سکتی، جو نعمتیں ختم ہو گئی آ نہیں سکتی اگر اللہ کی مرضی نہ، فلا مرسل لہ من بعد، یہ عقیدہ ہے، کوئی مصیبت انسان پر نہیں آ سکتی اگر اللہ کی چاہت نہ ہو،
کوئی نعمت نہیں مل سکتی اگر اللہ کی مرضی نہ ہو۔ وهو العزیز الحکیم، وہی رب العالمین خوب غالب ہیں۔ نہیں، اگر بڑے کام کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ غالب ہے، الحکیم حکمتوں والے ہیں، جانتا ہے کہ کس کے لیے دروازے کھولے جائیں، کس کے لیے بند کیے جائیں، کون دینے کے لائق ہے کون نہیں۔ اس لیے عزیز الحکیم کا تقاضا یہ ہے، درس یہ ہے کہ بندہ پہلے قابل بنے اور رحمتوں کے دروازوں کے حصول کا، پھر اللہ رب العالمین نہیں بند کریں گے، دیں گے اس انسان کو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، سے بخاری کی 844 نمبر حدیث میں شاہ بن بڑی مغیر بن شعبہ کی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ دعا میں رسول اللہ نماز کے بعد پڑھتے تھے، جو ہم نے چھوڑ دی ہیں، ہم نے بدعات کو اپنا لیا، نماز کے بعد دعا کرنی ہے جو کہ ثابت نہیں ہے، اور یہ جو پیاری پیاری دعائیں احادیث کے حوالوں سے ساری رہ گئی ہیں، اللہم لا مانع میں داخل اور شامل، یہ نظریہ بہت بڑا، کیونکہ بدعت کی خاصہ یہ ہے جب بدعت آتی ہے سنت کو جانا پڑ جاتا ہے، پھر سنت ناراض ہو جاتی ہے، اللہ چھین لیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہی ہر بدعت کی خامی یہ ہے کہ وہ خود آتی ہے اور سنت کو چھٹی دے دیتی ہے، جس بدعت کو آپ لیں۔ ہم نے اس پر الحمدللہ تفصیلی بات کی ہے دعا کے مسئلے پر کسی حد تک۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر تھی، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، کتنی عطائیں اللہ رب العالمین نے کی ہیں، اسی پر سوچو تو آنکھیں کھل جائیں گی، ایمان بن جائے گا، ایمان بڑھ جائے گا، بن بھی جائے گا اور بڑھ بھی جائے گا۔ کتنی عطائیں رب العالمین نے انسان کو کی، نام نہیں لیا، جو کس کس کا نام لے، نعمت اللہ علیہ، اللہ کی نعمتیں حصی ہے، معنوی ہے، نظر آنے والی ہے، نہیں نظر آنے والی، چھوٹی ہے، بڑی ہے، پرانی ہے، نہیں ہے، مرد پر ہے، خاتون پر ہے، اچھے پر ہے، برے پر ہے، مسلمان پر ہے، کافر پر، اس لیے ایھا الناس کو کہہ دیا، اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ جو بھی لوگوں کے زمانے میں داخل ہے وہ مخاطب کہ وہ کافر کیوں نہ ہو، بچہ وہ بڑا وہ چھوٹا وہ اچھا وہ برا وہ مرد وہ خاتون، اذکروا نعمت اللہ علیکم، علیکم کہہ کے جگائے گا کہ تم پر جو نعمتیں ہیں، اپنی زندگی دیکھو کتنی زیادہ، علیکم هل من خالق، باوجود اس کے ہر انسان شکوے کرتا آپ کو دکھائی دے گا اللہ سے، مال کے ہوں گے، اس کے ہوں گے، اس کے ہوں گے، حالانکہ جب تک انسان میں روح ہے اور اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق ہے اور کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اور دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کے پاس نہیں ہے تو یہ غنیمت ہے۔ اگر اللہ نے کسی انسان کو ایسا پیدا کیا کہ نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، کچھ نہیں ہے، آدھا بدن ہے، آدھا بھی نہیں ہے، وہ صرف یہ جسے اوپر کا ہی ہے، صرف سر ہی ہے، اور وہ کلمہ پڑھ چکا ہے اور لا الہ الا اللہ اور ذکر و اذکار اور اللہ کے احکام کی پابندی اپنی طاقت کی حد تک کر رہا ہے، تو اللہ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کافر سے 1,00,000 درجے بہتر ہے جو صحیح سالم بدن اور خوبصورت حسین چہرہ رکھنے والا اور دنیا کا سارا مال اس کے پاس جمع ہے، اس سے عالی شان ہے، بہت بلند ہے۔ الحمدللہ ہم تو زندہ ہیں، سالم ہیں، صحت ہے، تندرستی ہیں، شکل و صورت ہے، مال و متاع ہے، بچے ہیں، گھر بار ہیں، عزتیں ہیں، شہرتیں ہیں، سب اللہ نے دی ہے، باوجود اس کے بندہ مسلمان ہو کر پھر اللہ کی ناشکریاں سمجھ نہیں آتی۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، هل من خالق غیر اللہ، کیا تمہارے لیے کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ یہ اللہ اس نے اتنی عطائیں کی ہے کہ اور بھی ہے، شاید کچھ نہ کچھ کی ہو، زیادہ نہ صحیح تمہاری تخلیق کی ہو، اللہ نے چھوڑ ایک چیز رکھی ہے، هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، وہ تمہیں روزیاں دیتا ہوں آسمان اور زمین سے، جس طرح اللہ دے رہا، بارشیں برساتا ہے، زمین کے اندر برکتیں رکھی ہیں، دانے پھر اگاتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، خود ہی جواب دیا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، بات وہی ہے، توحید ربوبیت بیان کی۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء، کون روزیاں دیتا ہے، پیدا کون کرتا ہے، توحید ربوبیت کو ہر بندہ مانتا ہے۔ اب توحید الوہیت کا کہہ دیا کہ لا الہ الا، جو سارا کچھ کر رہا ہے، سب عطائیں کر رہا ہے، تو بندگی بھی اور عبودیت بھی، الہ بھی اسے ہی ہونا چاہیے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، بس کہاں تم پھیرے جاتے ہو، کہاں تم الٹائے جاتے ہو، الٹے کیے جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، جب یہ سب کچھ مانتے ہو اللہ دینے والا ہے تو پھر بندگی اللہ کیوں نہیں کرتی؟ کہاں بہکائے جاتے ہو، کہاں بھاگتے ہو، کہاں تباہ ہوتے ہو، کس وادی کے اندر گرتے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً جھٹلایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے بھی،
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں امور، اللہ کی طرف ہی معاملات لوٹائے جاتے ہیں اور لوٹتے ہیں. ترجع الامور، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے اور یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ کر رہے ہیں اللہ ہی کی چاہت ہے اس میں، اور اس میں ان کی تباہی ہوگی، آخرت برباد ہوگی ان کی، اور آپ کو صلہ ملے گا، اس کے ذریعے آپ کو جنت کے درجات بنیں گے اور برکتیں آپ کو ملیں گی. اللہ جو کر رہے ہیں وہ حکیم ہے. وہ نہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، وہ کچھ کرنا چاہیں نہ کر سکیں، ان کو بند کرنا چاہیں کر نہ سکیں، اور نہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مصلحتوں سے خالی ہو. اللہ کی پھر مصلحتیں بھی ہیں، اور جو کچھ کروا رہا ہے وہ کرنے کے لائق ہے، اور جو نہیں کروا رہا ہے وہ نہیں کرنا نہ ہونے کے لائق ہے. یا ایھا الناس، یہ معنی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کا. یا ایھا الناس اعلموا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگانی، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ کے وعدے سچے ہیں، کامیابیاں، کامرانیاں، عزتیں، شہرتیں، جنت، دنیا کی بہترین دنیا، یہ سب کچھ ہی بہتر ہے، تمہارا غلبہ. لیکن فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے متعلق الغرور، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا شیطان. اول شیطان مراد ہے تو بہت دھوکہ دیتا ہے اور بہت سو کو دیا ہے دھوکہ. تمہیں اللہ کے متعلق وہ دھوکہ نہ دے دے، دھوکے مبتلا نہ کر دے. اور پھر ہر ضرور ہے جو بھی شیطان کا پکا دوست ہوگا، بڑے دھوکے باز اور چالاک ہوگا، وہ تمہیں دھوکہ نہ ڈالے. اول اس کے اندر شیطان داخل ہے، پھر ہر چالاک جو دین سے روکے، دین کی چالاکی. یاد رہے کہ سادہ آدمی کبھی جہاں کسی کو ہدایت کا ذریعہ وہ نہیں بنتا، وہاں گمراہیوں کا بھی ذریعہ آسانی سے نہیں بنتا. ہمیشہ چلاک اور ہوشیار بندہ ہی جسے اللہ نے صلاحیتیں دی ہوں، یا خیر کی راہ چلے گا، خیر کی چابی بن کر لوگوں کو اچھی باتیں بتا کر ہدایت کا ذریعہ بنے گا ان کی، اور یا پھر یہ ہوگا یہ اچھے ذہن کا مالک شیطان کی مانے گا، رحمان کو چھوڑ کر، اور خود بھی گمراہ ہوگا اور گمراہ کرتا چلا جائے گا، اور بڑے بڑے نام آپ کو مل جائیں گے جو اس راہ چلیں اور چل رہے ہیں. تو اسے فرمایا الغرور، بہت دھوکے باز ہیں اور تمہیں نہ ڈالے. وہ ایک ہی سیکنڈ میں رو بھی پڑے گا اور ایک ہی سیکنڈ میں جی بس جگڑ بھی پڑے گا. یعنی طرح طرح کی چالاکیاں ہوں گی بندروں کی طرح، بڑی مخلوقات دیکھی جا سکتی ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے متعلق الغرور، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. ان الشیطان لکم عدو، لیکن سب سے بڑا دھوکہ دینے والا شیطان ہے، تو اس لیے ان الشیطان، اور شیطان سردار ہے، ہر دھوکے باز کے پیچھے شیطان ہی بیٹھا ہے. ان الشیطان، میں سے شیطان لکم عدو، تمہارا دشمن ہے، تمہارے ہی دشمن ہے تمہارا. فاتخذوه عدوا، اسے بناؤ دشمن، اسے دشمن بناؤ. معنی یہ کہ جس سے وہ راضی ہوتا وہ نہ کرو، اور جس سے وہ ناراض ہوتا وہ کرو. یہی کہ دشمن کو بندہ راضی نہیں کرتا، دشمن کو پریشان کرتا ہے، دشمن کی بات نہیں مانتا، دشمن کو تکلیف دیتا ہے، دشمن سے بچتا ہے. یہ معنی فاتخذوه عدوا، دشمن بناؤ، دوستیاں نہ کرو. انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير، اس کا کام بھی تو یہ ہے نا. انما يدعو حزبه، بے شک وہ دعوت دیتا ہے اپنی جماعت اور گروہ کو، تاکہ وہ ہو جائے من اصحاب السعیر، یقول تاکہ وہ ہو جائے من اصحاب السعیر، بڑھتی ہوئی آگ کے جانے والوں میں سے، اس کے اصحاب میں سے ہو جائے. جو اصحاب السعیر ہے، بڑھتی ہوئی آگ جہنم، اس میں جانے والے ہیں، ان میں سے ہو جائے. اس میں اشارہ یہ دیا کہ شیطان ان عبادی لیس علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، شیطان کا زور ہر ایک پر نہیں چلتا ہوتا، جو اس کے اپنے ہیں ان پر ہی چلتا ہے. یدعو حزبہ، اپنے گروہ کو ہی وہ پکارتا بلاتا ہے. من اصحاب السعیر، اصحاب السعیر، اصحاب اس لیے قرآن میں اصحاب النار، اصحاب السعیر. تو اس لیے ہر جگہ اصحاب کا معنی ساتھی نہیں ہوتا، یعنی ہوتا ساتھی ہے، لیکن ہر جگہ اصحاب رسول مراد نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے. بعض گمراہ لوگ گمراہ کرتے ہیں غرور قسم کے کہ جی نبی علیہ السلام میں کچھ صحابی آئیں گے حوض کوثر پر، اور جی ویلکم کرنا چاہیں گے، فرشتے روک دیں گے. وہ کہیں گے امتی یا اصحابی میرے صحابہ آنے دو. وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ شروع کر دیا تھا. اور اشارہ یہ دے رہتا ہے کہ اصحاب رسول ہے، دیکھیں، اور جی معاویہ فلانا فلانا. شیطان وہی غرور ہے نا. اللہ نے بڑی اچھی بات ہے، پیچھے غرور مقدمہ رکھ دیا. اور یہاں یہ تو نہیں، جواب یہ کہ اصحاب ہر جگہ اصحاب نہیں، بلکہ اصحاب جو ہے کا معنی
والا، ساتھی، اس قسم کے معنی اس کے بنتے ہیں۔ اصحاب السعیر کہا گیا قرآن میں، اصحاب جہنم کہا گیا، اصحاب النار کہا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اسی حدیث کے بعد روایت میں امتی وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں جو بڑی تاکید کرتے ہیں اس کی کہ ان سے وہ نہیں مراد، یکون من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائے بڑھتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ الذین کفروا، والذین کفر کیا، لهم عذاب شدید، کے لیے عذاب شدید سخت قسم کا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، شیطان والے کو سخت عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لانے کا اعمال کیے، لهم مغفرۃ، کے لیے بخششیں ہوں گی، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ بخشش ہے، اور خیر بندے کو بخش دیا جاتا ہے، عطائیں نہیں ہوتی، وہاں بخشش اور ساتھ پھر عطائیں ہیں، اجر کبیر۔ افمن زین له سوء عملی، کیا جس کے لیے مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، سوء عمل، اس کا برا عمل، وہ شیطان نے زین له سوء عملی، اس کے لیے برے اعمال جو خوبصورت بنا دیے وسوسہ دے کر، فرآہ حسنا، اسے اچھا سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھیں کام برے ہیں اس کے، ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کام اس کے برے ہیں، اور جی بس خوش بھی ہے، جی میں بڑا اچھا چل رہا ہوں، بڑا اچھا کر رہا ہوں، دل میں وہ خوش ہے۔ سنن ترمذی کی 33-34 حدیث پیش آپ نے پڑھی، اور بہترین اس کا فلسفہ سمجھاتی ہے۔ کب بندے کے لیے برے اعمال اس کے اچھے ہونے لگتے ہیں، مطلب اس حدیث میں یہ ہے، بندہ جب ایک گناہ کرے، ایک داغ، ایک دبا پڑنے لگتا ہے دل پر، توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے، نہ کرے دوسرا دبا لگا، اور پھر اگلا کیا، توبہ نہ کی، پھر اگلا کیا تو دل بالکل سیاہ، اور پھر مرشا فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون، اب زنگ چڑھ گیا، اب اس سے اچھی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، اور بری جو ہیں بری نہیں لگیں گی، بلکہ اچھی بری اور بری اچھی لگیں گی۔ یہ ہے فمن زین له سوء عملی فلا حسنا۔ حدیث یہاں تک ہے کلا بل ران علی قلوب، کہ زنگ چڑھ گیا، میں نے تشریح کی، یعنی یہ حدیث کا تتمہ نہیں ہے، میری بات ہے کہ جب زنگ چڑھ گیا پھر یہ حال ہے۔ دیکھیں جب کسی جگہ زنگ چڑھ جائے پھر وہ اپنا کام نہیں کرتا، اصل نا پھر کام نہیں کرتا جو اس سے ہونا چاہیے تھا۔ فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ رب العالمین گمراہ کرتے ہیں جسے چاہیں، ویہدی من یشاء، ہدایت دیتے ہیں جسے چاہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، بس آپ نہ لے کر جائیں اپنے نفس کو، نہ جاتا رہے آپ کا نفس، نفس کا فاعل، فلا تذهب نفسك، نفس کے مؤنث اس لیے تذهب، بس نہ جائے، نہ ختم ہو آپ کا نفس، نہ تباہ ہو آپ کا نفس، علیہم پر حسرات، افسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو بہت زیادہ یہ طلب تھی کہ سارے ہدایت یافتہ ہو جائیں، اس لیے بہت تکلیف میں رہتا تھا کہ ہدایت کیوں نہیں ملتی انہیں۔ قرآن نے کہا ہے حسرت علی العباد ما یأتیہم رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، یہ سورہ یاسین میں بات آ رہی ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ رب العالمین جو ہے بے شک اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اللہ کو ان کے اعمال کی خبر ہے، ظاہر اعمال کی خبر ہے، پھر سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں دے رہے ہیں تو اس کی چاہت ہے آپ پریشان نہ ہو، یعنی آپ پریشان نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ بندے بالکل ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ یہ ہوتا ہے بچہ آپ کو شکایت لگاتا ہے کہ جی بس، یا کہتا ہے کہ جی بس کتا ہے کھا رہا ہے، آپ کو بڑی ٹینشن نہ لیں، یا فلانا بڑی تدبیریں کر رہا ہے، بڑا کچھ سوچ رہا ہے، آپ کو خبر ہوتی ہے کہ میں نمٹ لوں گا، میں نمٹ سکتا ہوں اسے، یا جی فلانا جو ہے بہت تنگ کر رہا ہے اور بات نہیں مان رہا، آپ کہتے کوئی نہیں بڑی سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ یعنی اگر یہ نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات، پریشان کیے جا رہے ہیں، تو ان کے غم میں آ کر اپنی زندگی اپنے نہیں ختم کرنی، ٹینشنیں مصیبتیں لے کر، یا ایسے مقابلے کر کے جو کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ مضبوط گرفت رکھتے ہیں ان پر، ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ خوب جاننے والے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ رب العالمین کی ہستی وہ جس نے بھیجا ہواؤں کو، ریاح، اللہ نے ہوائیں بھیجی، فتثیر السحاب، اٹھاتی ہے بادل، ہوا جو ہے بادلوں کو اٹھاتی، فسقناہ، ہم اسے ہانگ کر لے جاتے ہیں، اللہ لے جاتے ہیں انہیں، ایک پہاڑ مشرق کے پہاڑ مغرب میں لے گا بارش برسانے کے لیے، الی بلد میت، ایسے شہر کی طرف جو کہ مردہ ہے، فصلیں اس کی خراب ہو رہی ہیں، نہیں اگ رہی بارشوں کی وجہ سے، اور اللہ وہاں بادل لے آئیں گے، بارشیں برسا دیں گے۔ فحینا بالارض بعد موتہا، ہم زمین کو زندہ کر دیں گے اس کے ذریعے، اس کے مر جانے کے بعد مردہ زمین زندہ ہو جائے گی بارش سے۔
کذالک النشور، اس سے فائدہ یہ نکالا سبق کذالک النشور، اسی طرح ہی انسان کو اٹھایا جائے گا، کذالک النشور، اسی طرح ہی انسان کو اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں یہ بڑی گہری تشبیہ ہے، ہر لحاظ سے چھوٹا سا زاویہ آپ یہ سمجھیں کہ جی بڑی گندم اگی ہے، وہ کاٹی گئی، یہیں اگی تھی مثلا، وہ ختم ہوگی، سب کھا لی گئی اور چارہ بنایا گیا اور معاملات ہوئے، تھریشر کر دی گئی، ایک ہی دانے کے اندر کئی 100 دانے نکلے تھے، کئی 100 نکلے تھے، ہزاروں سے زیادہ نکلے ہوں گے، لیکن اس کا پھر ایک دانہ لیا گیا اور وہ بویا گیا وہاں۔ مثلا اگر ایک فصل جو ہے اگر وہ 10 من ہے تو 10 من میں سے دوبارہ بیج کے لیے 5-6 کلو ہی چاہیے ہوگی، اس سے بھی کم نہ ہوگی، یا کچھ لگ بھگ ہوگی، اندازہ ہی ہے، تو کہاں 10 من اور کہاں 5 کلو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ذرا ایک حدیث اس کے ساتھ ٹچ کیجیے آپ تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ بخاری کی 14 نمبر حدیث ہے، بورے اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نفخے ہوں گے نا، سور پھونکا جائے گا قیامت کے لیے، ہر ایک کے درمیان 40، بورے نے فرمایا کہ مرفوع حدیث کہ 40 کا مسافہ ہوگا۔ آگے شاگردوں نے کہا 40 سال کا ابیت، کہ میں انکار کرتا ہوں، مطلب میں نہیں کہتا، مجھے نہیں خبر۔ پھر انہوں نے کہا 40 شہر، 40 مہینے بعد اگلا ہوگا، کہ ابیت، میں انکار کرتا ہوں، چونکہ شاید ان کے پاس علم نہیں تھا، اس کے رسول اللہ نے سنا نہیں تھا، یا رسول اللہ بھی ہو سکتا نہ بتایا، اللہ کی طرف سے ہو، تو فرمایا کہ 40۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ بندہ جب قبر میں ہو، وَيُبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنسَانِ، انسان تمام مٹی کے اندر مٹی ہو جاتا ہے، بس ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض آخر میں ہڈیاں بھی، اکثریت کی بات ہے، مگر نباز بدن رہتے بھی ہیں، اللہ جل شہداء آیا، اسی طرح انبیاء کہ بدن بھی صحیح سالم رہتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا اور نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی زمین جو ہے۔ اور اسی طرح بعض شہداء میں سے اکثر بعض کو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ خاک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے ان کی شہادت پر اثر نہیں ہے، عوام میں غلطفہمی پائی جاتی ہے، اکثر کو اللہ سے طریق لگتا ہے۔ تو یہ اکثریت کی بات ہے کہ سب کچھ ہی مٹ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہے، الا عجب ذنبہ، ایک ذرہ معمولی سا، یہ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی جا رہی ہے بالکل آخر میں، یہاں کچھ چھوٹا سا ذرہ ہے، نبی اسے عجب ذنبہ کہتے ہیں، یہ باقی رہتا ہے۔ اب مجھے اس میں کا نام اردو میں نہیں ازبر کے کیا ہے، عربی میں عجب ذنب کہتے ہیں، پشتو میں بھی ایک نام ہے اس کا، جی، لیکن اردو کا میں اس وقت نہیں یاد رکھ رہا۔ تو فیہ یرکب الخلق، اسی صحیح تخلیق دوبارہ پھر کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کتنی قبریں کھودی ہے جی، ہمیں نہیں نظر آئی کوئی ایسی چیز ہے، تو یہ کون سا نبی علیہ السلام نے یہاں بھی کہا کہ اس 10 کلو اس کا وزن ہے اور 5 فٹ اس کی لمبائی ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ بعض اوقات اتنا چھوٹا کہ نظر بھی نہیں آتا، اور اسی سے اللہ رب العالمین بندے کی تخلیق کر دے۔ ہم نے کہا نا بندہ سارا، جیسے گندم ساری چلی گئی، ایک دانہ بیج بنا، بندہ سارا چلا گیا اور پھر وہی جو ہے معمولی سا ذرہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا حصہ اس سے نیچے بل گیا، اور جہاں یہ ریڑھ کی ہڈی ختم ہوتی ہے اور انسان کا جو انسان کی شرمگاہ شروع ہوتی ہے، اس کے درمیان کذالک النشور، اسی طرح زندگیاں ہوں گی، اسی طرح اٹھایا جائے گا، لوگ مر جائیں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے، اور اس انداز سے زندہ ہوں گے۔ من کان یرید العزت، جس کسی کا ارادہ ہو عزت کا، توجہ رہے آپ کی، من کان یرید العزت، جس کسی کا ارادہ ہو عزت کا، عزت دار بننے کا، عزت کو حاصل کرنے کا، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ کے لیے عزتیں ہیں، تمام عزتیں اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ عزت، فللہ العزت، ملکیت اللہ کی ہے عزتوں کی، اللہ خود بھی عزت والے ہیں مانا، اور عزتیں دینے والے ہیں، اس کے ہاتھ آپ اس کو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں۔ فللہ العزت جمیعا، اللہ کے لیے عزتیں ہیں تمام کے تمام۔ الیہ یصعد الکلم، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اس لیے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں عزت، اور یہ اپنے خاص بندوں کو دیا کرتے ہیں۔ فللہ العزت جمیعا، اللہ کے لیے عزت ہے تمام کے تمام۔
الیہ یصعد الکلم الطیب، اب چھپ کر عزتوں کو حاصل کرنے کی طریقہ بھی بتا دی کہ اپنے اعمال ٹھیک رکھو عزتیں مل جائیں گی، اپنے اقوال ٹھیک رکھو، اپنے اعمال ٹھیک رکھو، عزتیں مل جائیں گی، دین کی مخالفت نہ کرو۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس اللہ کی طرف، اور یہ عزت کا بھی بیان ہے کہ اللہ کا کتنے معزز ہے، اس کی ایک مثال وجہ، الیہ یصعد الکلم الطیب، اس اللہ کی طرف یصعد چڑھتے ہیں، الکلم الطیب، کلمۃ کی جمع کلمات، الطیب اچھے کلمات، اچھے کلمات، اچھا قول کیا ہے؟ اچھی بات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر اچھی بات، صلح صفائی والی بات، وہ تمام اس کے اندر داخل ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، جاتے ہیں طیب کلمات، طیب جاتے ہیں، خبیث نہیں جاتے، والعمل الصالح، اور نیک عمل بھی، قول ایمان دو چیزیں، قول و عمل والی بات ہے نا، ایمان دو چیزوں کا نام ہے، قول اور عمل ہے انسان کا، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے زبان سے، اور عمل ہے ہاتھوں کے اعمال ہیں، یعنی اعضاء کے، ہاتھوں کے اعمال ہیں، کانوں کے ہیں، ناک کے ہیں، اور اسی طرح دل کے اعمال، تصدیق دل کا عمل ہے نا جو اس کے اندر داخل ہے۔ یعنی آپ پریشان نہ ہوں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اہل علم جو ہے کہہ رہتے ہیں ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان، اور بعض اوقات امام بخاری صاحب یہ بھی کہہ دیں گے الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہ قول اور عمل کا نام ہے، تو وہاں پھر ایک چیز تصدیق نکل گئی نا، لیکن تصدیق چونکہ دل کا عمل ہے نا، دل کا عمل، اس لیے اسی کے اندر داخل ہے، تو یہاں وہ دونوں چیزیں ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، چڑھتے سے اللہ کی طرف اچھے کلمات، والعمل الصالح، اور نیک اعمال بھی چڑھتے ہیں، نیک اعمال، یرفعہ، اس کی ایک ظاہری تفسیر یہ ہے جو امام مجاہد وغیرہ نے کی ہے کہ والعمل الصالح، عمل صالح، یرفعہ کی ضمیر کلمہ الطیب کی طرف، کہ عمل صالح جو ہیں یہ کلمہ الطیب کو اور کلام طیب کو اوپر اٹھاتے ہیں، نیک اعمال جو ہیں یا آپ کی نیک گفتگو کو اٹھانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یرفعہ، اور ایک معنی یہ کیا گیا یرفعہ، یرفعہ اللہ اسے بلند کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، انسان کے نیک اعمال اللہ اسے قبول کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے دردناک عذاب ہے، ومکر اولئک ویبور، ان کا مکر جو ہے وہ ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا، یہ تدبیریں ضائع جائیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ رب العالمین کی ہستی وجہ میں پیدا کی، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ، مٹی پھر نطفہ، تفصیل گزر چکی، یہ بھی صحیح ہے کہ بناوٹ انسان کی، آدم علیہ السلام کی مٹی سے، پھر باقی نسل جو ہے وہ نطفے سے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا، کہ نطفے سے پہلے یہ کسی کھیت میں لگا گندم کا دانہ تھا وغیرہ، اور جو اسی مٹی سے بنا اور نکلا تھا، اس کی اصل پھر وہیں سے آئی ہے، لہم عذاب شدید، واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تو پیدا کیا مٹی سے، یعنی یہ انسان کو اس کی اصلیت سمجھائی جا رہی ہے کہ تو ہے کیا کہ اٹھ کے دین کے مقابلے کرتے ہیں، یمکرون السیئات ہے، ومکر اولئک ویبور، سے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، اور پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، اور یہ اکثر ہوتا ہی ہے نا کہ جو اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف، بے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان میں تکبر کی بیماری پائی جاتی ہے، جی میں اور میری ذات اور میرا علم اور میری منطق اور میرا فلسفہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں ان میں، اور یہ حقیقت ہے، قرآن حدیث کے علاوہ ہر فن تکبر کو بناتا ہے، قرآن حدیث یہ جو تکبر کو گھٹاتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، یہ علم ایسا علم ہے، ہر علم کے اندر تکبر ہے، سوائے قرآن و حدیث کا علم جو صحیح حاصل کرے، یہ خود چونکہ تکبر سے منع کرے گا، سکھائے گا، سمجھائے گا، اس کی قباحت کو بیان کرے گا، اس لیے بندہ اگر کچھ نہ کچھ اس سے ٹچ ہو، سوچنے والا ہو، بچ جاتا ہے اس سے۔ ثم جعلکم ازواج، اس نے بنایا تمہیں جوڑے جوڑے، ازواج بنا دیا، کوئی مرد کوئی عورت، اور اسی طرح کی عورت، ما تحمل، اور ایک مرد اور بیوی، شوہر بھی، ما تحمل من انثی، اور جو اٹھاتی ہے اور نہیں اٹھاتی کوئی بھی مؤنث، حاملہ نہیں ہوتی کوئی بھی مؤنث، انسانوں میں سے خاص طور اور پھر باقی چیزوں میں، ولا تضع،
اور وضع نہیں کرتی کوئی بھی مؤنث اپنے حمل کو الا بعلمی مگر اللہ کا علم. اللہ کو خبر ہے جی کہ کسے حمل ہے اور کس کا وضع حمل ہے، کسے ہوا ہے اور کس کا نہیں رہا اور کسے نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں. وما يعمر من معمر، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی عمر دیا جانے والا شخص، ولا ينقص، اور نہیں کمی کی جاتی من عمر اس کے عمر میں سے الا فی کتاب، مگر یہ کتاب کے اندر لوح محفوظ میں سے لکھ دیا گیا ہے. جس کی عمر بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے، عمر زیادہ ملتی ہے کم ملتی ہے، اسی طرح رحم کے اندر جب فیصلہ ہو کہ اسے عمر کتنی دینی ہے، کم دینی ہے، زیادہ دینی ہے، سبھی اللہ جانتے ہیں. اگر یعنی اللہ کی طرف سے عمر انسان کی بڑھتی بھی ہے، اصل تو یہ ہے نا جب اس کی تقدیر لکھی جا رہی ہے کس کی زیادہ لکھی کس کی کم جاننے لکھی، اللہ فی کتاب، اللہ کے پاس ریکارڈ محفوظ ہے، لکھا گیا ہے. اور پھر جب بندہ پیدا ہو جاتا ہے تو تب بھی اللہ رب العالمین بلکہ یہاں کی حدیث سننے بات تھوڑی اچھی سمجھ آئے گی. صحیح بخاری کی 2063 نمبر حدیث، من سرہ ان یصلہ فی رزقہ او ینسلہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی لائی جائے اور اس کے عمر کو بڑھایا جائے، ینسلہ فی اثرہ کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ بندہ کل دنیا میں نہ ہو اور اس کے اثرات پیچھے ہوں اور لوگ تعریفیں کرتے ہوں، دعائیں دیتے ہوں. ظاہر جب اچھا بندہ ہوگا تو اللہ لوگ پھر دعائیں دیتے ہیں مرنے کے بعد میں، تذکرہ خیر کرتے ہیں. اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے، حقیقی طور پر دراز کی جائے. تو فلیصل رحمہ، چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی باپ بہن، بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، مال متاع لگائے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بندے کی عمر دراز ہوتی ہے اور اسی طرح رزق کے اندر کشادگی آتی ہے. تو یہ ابھی جو جس کی عمر بڑی ہے اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ اس فلانے کی عمر اس کے نیکیوں کی وجہ سے بڑی اور فلانے کی، لیکن یہ اللہ پھر کسے جانتے ہیں؟ یہ تقدیر اوقات معلق ہوتی ہے کہ اگر یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں نے 90 سال رکھنی ہے، 100 رکھنی ہے. اگر یہ صلہ رحمی سے محروم رہا اور شیطان کی بات مانتا رہا تو اس کی پھر 60 سال میں وفات کرنی ہے. یہ اللہ نے، اور لیکن اس کے پیچھے تقدیر معلق مبرم ہے جہاں پھر یہ لکھا گیا کہ اب یہ کرے گا کون سا کام. یہ وہ صلہ رحمی کر کے 90 سال عمر حاصل کرے گا یا نہ کر کے 50 حاصل کرے گا، اور پھر پکی بات بھی اللہ فی کتاب اللہ العالمین نے لکھی ہوتی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام اللہ کے لیے نہیں ہے. وسیع علم اس کا اللہ کا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں اس کے لیے. ایک لکھنا اور لینا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے جاننا بھی مشکل ہے اور لکھنا بھی اس سے مشکل ہے. اللہ جانتے بھی ہیں اور لکھا بھی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. وما یستوی البحران هذا عذب فرات وما یستوی البحران، اور برابر نہیں ہے دو سمندر، البحران هذا عذب فرات، هذا عذب فرات یہ جو ہے میٹھا ہے، عذب میٹھی چیز کو کہتے ہیں، فرات خوب میٹھا، پیچھے گزر پیچھے فرات خوب میٹھا، سائغ شراب آسانی سے نکل جانے والا اس کا پینا. بندہ پیا تو سیدھا ہی اندر چلا جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ جب کوئی مثلا کڑوی کی سیلی دوائی کھا رہے ہیں تو اندر نہیں جا رہی ہوتی، اور کوئی میٹھا شربت ہو، میٹھا پانی ہو، سیدھے سائغ شراب ہو، یا اس کے اندر کچھ مسائل ہو اندر نہیں جاتی، نہ مسائل ہے نہ طبیعت اس کو مکروہ جان رہی ہے. سائغ شراب آسانی سے نکل جانے والا اس کا پینا. وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج، اور یہ جو ہے ملحن، یہ پانی جو ہے ملحن کارا ہے، اجاج سخت کڑوا. قطارہ صاحب کہتے ہیں المر، ترش اور کڑوے قسم کا پانی، کڑوا قسم کا پانی مر. یہ بھی تاکید ہے مزید، سخت کڑوا، نمکین ہے ملح، اور اجاج کڑوا ہے. نقص در نقص جمع ہے اس میں. دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ صورت جو ہے ازداد کو وہ بیان کرتی ہے. یہاں ایک ضد ہے نا، دو سمندر ہے، ایک میٹھا ہر درجہ میٹھا اور دوسرا کڑوا اور ترش ہر درجہ ترش. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی انسانوں سے طلب کیا جا رہا ہے، نہیں برابر نہیں ہو سکتا. اللہ والا، رحمان والا اور شیطان والا نہیں برابر ہو سکتے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، اور ہر ایک سے. یہ اللہ کا پھر احسان، اللہ کی معرفت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ
صرف جو فائدے انسان کے وہ اچھے سمندروں میں رکھے ہوں، بروں میں یا سخت کڑوے وغیرہ وغیرہ میں نہ ہوں، اللہ نے دونوں میں ہی انسانوں کے فائدے رکھ دیے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، ہر ایک سے تم کھاتے ہو، لحما طریا، تازہ گوشت لیتے ہو، حاصل کرتے ہو، مچھلیاں وغیرہ۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، تم نکالتے ہو، حِلْيَةً زیورات، تلبسون پہنتے ہو، چونکہ یہ انگوٹھی شنگوٹھی یہ زیور ہے نا، یہ لباس ہے، تلبسون لباس۔ ہم صرف اردو میں اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ لباس صرف کپڑا ہے، نہیں، لباس جوتا بھی داخل ہے، لباس میں پگڑی داخل ہے، لباس میں انگوٹھیاں شنگوٹیاں یہ داخل ہے، سبھی لباس سے تعلق رکھنے والی چیزیں، تلبسون جو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، یعنی سوال کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ، پیچھے آپ نحو میں پڑھا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ کے الفاظ تھے، یہاں منہ کے نہیں ہیں، کیوں؟ یہ پھر آپ سوچیں اس کو، تلبسون تم سے پہنتے ہیں، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، وَتَرَى بعد میں سوچیے، اب ساتھ چلیں ہمارے، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور آپ دیکھتے ہیں فی اس میں، آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو فی اس میں، اگر جواب آیا تو پھر جب کلاس لگے ظہر کے بعد بتا دیجیے گا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، آپ دیکھتے ہیں کشتی کا فی اس میں مواخرہ، پانی کو جو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں، پھاڑتی ہیں، بالکل چیر کرنا کشتی جا رہی ہوتی ہے، بہت بڑی کشتی ہے پہاڑ کی طرح اور بہت بڑا پانی ہے، یہ کشتی جتنی اوپر ہے اس کے قریب یا کافیت تک نیچے بھی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ پہاڑ چل رہا ہے، یہ بہت بڑا بیڑا، اور پھر اس کے بعد پانی چیرتا جا رہا، اگر پانی کہہ کہ نہیں میں نہیں ہٹنا آگے سے، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ بھی کروا سکتے ہیں، پانی کہتے ہیں کہ میں نہیں ہٹنا، اور تاریخ میں واقعات ہیں، بڑی بڑی کشتیاں جو ہیں اس لیے ٹوٹی ہیں کہ سامنے یہی پانی شکل اختیار کر گیا ہے برف کی، اور بس لگے اور ٹوٹ گئے۔ یہ جو مشہور واقعہ ٹائٹینک کا ہے اس کا یہی حادثہ تھا، اسی طرح اور واقعات ہیں کافی سارے، تو یہ اشارہ فی مواخر اس چیز کی طرف ہے کہ یہ چیر رہی ہے، اور کس نے طاقت دی ہے، کس نے اجازت دی ہے؟ رب العالمین۔ تب تک من فضل، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو اللہ کا، شکر۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے رات کو دن کو فی اللیل رات میں، وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، اللہ نے مسخر کیا، وہی چلا رہا ہے، بات آگے آ رہی ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک کی چل رہا ہے مقرر مدت اور معین تک، مدت معینہ اور مقرر وقت، اسی طرح نام لیے گئے وقت، چونکہ نام جو چیز مقرر ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے مسمى کا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، یہ اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہ، وہی بادشاہ، اس کی بندگی کرو، اسے پہچانو، اس کے ہو جاؤ، اس سے کے قریب آؤ۔ اور والذین تدعون من دونہ، جو پکارتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہیں اس اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے قطمیر کے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے اور داغے کے برابر، کہ مالک نہیں ہے کے پاس، یعنی بے فائدہ چیز جو ہے، بظاہر بے فائدہ ہوتی ہے نا، گٹھلی پھینکی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر وہ جو داغا چڑھا ہے وہ سے زیادہ بے فائدہ ہے، اس کے لیے مالک نہیں، بلکہ بے فائدہ معمولی، بے وزن، بے حیثیت، بے صلاحیت وغیرہ چیز کے بھی مالک وہ نہیں ہے۔ ان تدعوا لا يسمعوا دعاءكم، قشر النوات میں تبری صاحب کہتے ہیں تدمیر، اور قتادہ نے صرف النوات کا گٹھلی کہا، یہ تبری صاحب کی تفسیر کی ہے، یہ زیادہ بہتر اور اچھی۔ ان تدعوا لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم انہیں پکارو، لا يسمعوا دعاءكم، تمہاری دعا نہیں سنیں گے، معبود تراش کر رکھیں اور سنتے نہیں ہیں تمہاری بات، لا يسمعوا دعاءكم، وہ سنیں گے نہیں تمہاری پکار، اول تو سنیں گے نہیں، اور وہ سمعوا، اگر وہ سن لیں، مستجابوا لكم، جواب نہیں دے سکیں گے، کہاں استجابت کو ہم نے کہا تھا کہ نام سے جواب دینا، اگلا سر ہلا کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا کام آپ کا، کر دوں گا، یہ اسے استجابت کہتے ہیں، جی ہاں کہنا، مستجابوا لكم، وہ جواب تمہیں نہ دیں گے، ہاں یہ کوئی جادو کر سکتا سامری کی طرح کہ اس کے اندر بھی آواز پیدا کر دے، لیکن اس لیے فرمایا مستجابوا لكم، تمہیں جواب نہیں دیں گے، تمہارے مطلب کا جواب تمہیں نہیں دے سکتے، تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے، ویسے وہ چیختے رہیں گے۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن. اور اسی طرح جو سنتے بھی ہیں، مثلا کوئی پیر صاحب سنتے ہیں تو اس کا بھی مستجاب لکم کا معاملہ ہی ہوتا ہے. جی کبھی آپ جائیں گے کہ پیر صاحب حالات خراب ہیں، دعا کرائیں، میں آپ کو پیسے دوں گا، اتنے دوں گا. جی کیوں نہیں جی، بس کتنا دیں گے؟ 10 ایکڑ دے دیں گے، وہ کام ہو گیا آپ کا. یہ تو ہو جاتا ہے. لیکن کبھی آپ جائیں اور اس جگہ یہ پیر صاحب حالات خراب ہے، کچھ رحم کرو، کوئی یہ کنال ادا کر دے گا، اتنے کہ آپ مالک ہیں، اتنے پیسے دے دو تو نہیں ملیں گے. مستجاب لکم. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ کفر کریں گے تمہارے شرک کا، انکار کر دیں گے کہ ان تو ہمیں مشرک، یہ تو شرک کیا ہی نہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کا شریک بنایا ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں جانتے ہیں کون. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اب تو کہے کہ یار یہ پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس کی بات ہے. نہیں، یہ باتیں ہماری ہیں، اس ذات کی ہے جو خبیر ہے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور خبر نہ دے گا آپ کو مثل خبیر، خبیر کی طرح کوئی آپ کو خبر نہ دے گا. خبیر ذات اللہ رب العالمین کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے سکتا. اور الحمدللہ جو وہی سے جڑے ہیں انہیں اسی ذات نے خبر دی ہے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، انہیں اللہ نے خبر دی ہے، سب سے مضبوط خبر ہے وہی کی. اور اس کے علاوہ جو دنیاوی علوم اور فنون اور اسی طرح منطق اور فلسفے اور نام نہاد فقہ، ان سے جڑی ان سے غلطیاں ضرور ہوں گی، ضرور ہوں گی. ہم جیسا طالب العلم جو ہے انہی ہدایہ اور قدوری اور کنز کے اندر ایسی غلطیاں نکل آئیں گی اور نکال سکیں گے اللہ کی توفیق سے، کہ جو بعض اوقات کفر کے زمرے میں چیز آئے گی، بعض اوقات شرک کے زمرے میں آئے گی، بعض اوقات بدعت کے زمرے میں آئے گی، بعض اوقات فسق و فجور کے زمرے میں آئے گی. اور ایک کوئی مبالغہ، کوئی جذبات نہیں، حقیقت ہے. نہیں تو ایک اچھا بندہ انصاف کر کے چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں کتابوں سے. افراد و تفریط سے بری ہوئی ہے. جی کسی جگہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اسے بالکل کوئی چیز کہی نہیں جائے گا، کہا ہی نہیں جائے گا. کفر کو ٹھیک ہے جی چل جائے گا. اور کسی جگہ دین کی بات ہوگی، اچھی ہوگی، اور وہاں اس کے بارے میں اس کو بالکل کفر بنا کے پیش کیا جا رہا ہوگا. یہ ہوتا ہے اصل میں جو بھی اللہ کی راہ سے ہٹے گا، قرآن کی راہ سے، اس کی سختیاں اور نرمیاں دونوں بے تکہ ہو جاتی ہیں. پھر جو اصل بیان سے ہٹ گیا وہ سختی بھی فالتو کرے گا اور نرمی بھی اس کی فالتو ہوگی. سختی میں بھی اسے ٹھوکریں لگیں گی اور نرمی میں بھی لگیں گی. اسی میں آپ دیکھتے ہیں ایک دفعہ یہ ہوگا ان کتابوں میں کہ بعض دفعہ بہت بڑے کفر کو نو پرابلم، لا حرج، اور بعض اوقات بہت چھوٹی سی خطا کو، یا خطا ہوگی بھی نہیں، بہت کفر اعظم شمار کیا جائے گا. اور اس کی مثالیں اگر ایک بندہ اٹھے اللہ کی توفیق سے نا ایک کتاب لکھیں، صرف فقہ حنفی نہیں، جو بھی فقہ، لیکن فقہ حنفی میں چونکہ یہ چیزیں تھوڑی زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت فقہ شافعی اور مالکی اور حنبلی کے، جو ایک آدمی اٹھے اس پر ایک مقالہ لکھے کہ جی فلانی کتاب میں افراد و تفرید، یا فقہ شافعی کے اندر افراد و تفرید، فقہ مالکی کے اندر، فقہ حنفی کے اندر افراد و تفرید، یہ جلدوں کی انشاءاللہ کتاب ہے بلا مبالغہ. کہاں کہاں انہوں نے ایک نرم چیز کو بہت سخت کر دی ہے، اور کہاں بہت سخت کو بڑا نرم کر دیا، اور ٹھوکریں لگی ہیں بہت بڑی بڑی لگی ہیں. تو یہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، آپ کو خبر نہ دے گا کوئی ایک مثل خبیر، مثل خبیر، خبیر ذات کی خبر کی طرح اس کی مثل کوئی خبر نہ دے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو، کیوں تم اتنی بڑی بڑی باتوں میں پڑ گئے ہو؟ اللہ کی دین کی مخالفت تم میں آ گئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ہو گئے ہو. اپنی حیثیت تمہیں نہیں پتا، اپنے کام تمہیں نکلوانے نہیں آتے ہیں، اس کے اندر ہے اصل اللہ بھول گیا، اسے پہچانو. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سبھی فقیر اور محتاج ہو اللہ کے. واللہ الغنی الحمید، اللہ رب العالمین جو وہ غنی ہے اور کسی کا نہیں محتاج. تم فقیر ہو اور وہ سب سے بے پرواہ الحمید. اور پھر یہ بھی نہیں کہ ساروں کو چھوڑ دیا، پرواہ نہ کی تو تعریفیں ختم ہو گئی، نہیں، الحمید، تعریفیں اس کی ہو رہی ہیں، وہ حمید ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہیں تمہیں ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ اٹھا سکے گا کوئی دوسرے کا بوجھ، کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے یہ مخلوق نئے سرے سے پیدا کر دے گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے پیدا کرنا، وہ اہون علیہ پیچھے گزر چکا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ اٹھے اس طرح کی دنیا میں اندر پھنس گیا ہے، اس چیز کو نہیں مانتا تھا، وہ آ گئی ہے، دشمن کو مانتا نہیں تھا، وہ دشمن سے مسلط ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے کوئی سفارشیں وغیرہ کر دی، کوئی راہ چل دی، کوئی اور آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں خود کو پکڑائی دیتا ہوں اور بعد میں آپ کو نکال لوں گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھاتا کہ بوجھ کسی دوسرے کا بوجھ، کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا.
وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِن تَدْعُ اگر پکارے مُثْقَلَةٌ کی بوجھ لدا شخص إِلَىٰ حِمْلِهَا اپنے بوجھ کی طرف لا يحمل منه نہیں اس سے اٹھایا جائے گا اس کا بوجھ کیا اٹھانا منه شيء اس میں سے کچھ بھی اس سے نہیں لے سکتا بل اپنا 2 بوریاں اٹھائی اور اللہ کہتا جی بس 2 نہیں اٹھانا آپ جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں اللہ کہے کہ ایک مجھے دیں کہ آپ رکھ لیں تو یہ آسانی ہو جائے گی نہیں لا يحمل منه شيء کچھ بھی اور اس بوری میں سے 2 دانے نہیں لے سکتا اس کا بوجھ لا يحمل منه شيء سارا تو بالکل نہیں لے سکتا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ اور قریب ہی کیوں نہ ہو اس کو یعنی وَلَوْ كَانَ كَانَ الْمَدْعُو جسے اس نے پکارا ہے کہ آؤ میرا بوجھ اٹھاؤ اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا یعنی بہت اوقات ہوتا ہے نا کہ عمر حول تو یہ ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن جی بس یار اس نے کوئی محنت ترلا کر دیا کسی کو راضی کر لیا یا کسی کی بات منوا لی اور بس بوجھ اٹھا لیا فرمایا کوئی نہیں اٹھا سکتا حتیٰ کہ اگر چیخیں بلائیں بھی لوگوں کو تب بھی کوئی اس قابل نہیں ہوگا جس کا بوجھ جو ہے ٹوٹل اٹھا سکے یا کچھ اٹھا سکے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب اب یہ دعوت اثر کس پر اثر کرتی ہے رسول اللہ کو بتایا گیا انما تنذر الذین بے شک آپ تو ڈراتے ہیں آپ دعوت دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں انہوں یخشون ربهم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب بن دیکھے اللہ نظر نہیں آیا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر رسول نہیں دیکھا اللہ ایمان چیزوں کی حکمتیں نہیں سمجھ آتی ایمان ہے اور اسی طرح عقل کا وہ نہیں کرتی ایک چیز کو ایمان ہے ایمان بالغیب ہی اصل ایمان ہے میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ اس وقت ایمان بالغیب کو مختلف انواع سے آزمایا جا رہا ہے اور ان میں سے ایک بڑی چیز جو ہے ایمان بالغیب کی آزمائش کے لیے وہ یہ ہے کہ خصوصاً جدید علوم و فنون و آلات نے بہت کمزور کر دی ہے ایمان بالغیب کو واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں تفصیل گزر چکی ہے کہ وہ اس طرح کہ اس وقت ہر بندہ ہی ہر چیز کی لاجک سمجھنے کی کوشش کر کے وہ اللہ کی قدرتوں کو بھول جاتا ہے واقام الصلاۃ نماز قائم کی ومن تزکا آپ ان لوگوں کو ڈراتے ہیں آپ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی دعوت ان پر اثر انداز ہوتی ہیں ایک جس میں کیا سیکھتا ہوں یخشون ربهم بالغیب اللہ سے ڈرتا اس میں خوف خدا نہیں ہے پیچھے ہم نے بات کر چکے ہیں اس میں خوف خدا نہیں ہے آپ جب مرضی کرتے ہیں 100 دلائل دے دیں وہ نہیں مانے گا بات اس لیے پہلے خوف خدا پیدا کریں انسان میں یخشون ربهم بالغیب اسی طرح واقام الصلاۃ ساتھ پھر اس کے اندر عمل ہے علم بھی ہے خشیت ہے اور خوف ہے رب کا اور ساتھ عمل بھی اقام الصلاۃ تو یہ بندہ آپ کی بات مانے گا اب وہ جس نے خود کا تزکیہ کیا خود کو اچھا بنایا خود کا کمال وہ نہ سمجھے بلکہ من تزکا فإنما يتزکا لنفسه جس کسی نے خود کو پاک کیا صاف کیا ان اعمال کے ذریعے فإنما يتزکا لنفسه اس نے تزکیہ اور صفائی خود کے لیے حاصل کی تزکیہ باطن کی صفائی کو زیادہ کہتے ہیں کہ دل اور نفس بندے کا پاک صاف ہو جائے اور طہارت اس کا تعلق ظاہر سے زیادہ ہے ایک دوسرے پر اطلاق ہو جاتا ہے تزکیہ ظاہر کبھی ہے باطن کبھی طہارت باطن اور ظاہر فإنما يتزکا لنفسه وإلى الله المصير اس اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے اسی اللہ کی طرف پلٹنا ہے لوگوں نے یہ وہ بدلہ دے گا وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى نہیں ہے برابر الأعمى اندھا والبصير اور دیکھنے والا یا بھی ضد ایک کی بینائی ہے اور ایک کی نہیں ہے ایک اللہ سے ڈرتا ہے خشیت والا اور دوسرا نہیں ڈرتا برابر نہیں ایک اللہ والا اور غیر اللہ والا اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں ولا ظلمات اور نور نہ تاریکیاں اور نہ روشنیاں یہ برابر نہیں ہے ولا ظل ولا الحرور اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی گرمی اور دھوپ یعنی برابر ولا ظلمات اور نور اندھیرا روشنی اور اسی طرح گرمی اور سایہ اور گرمی دھوپ کے الٹ یہ برابر نہیں ہے وما يستوي الأحياء ولا الأموات اور نہیں برابر مردہ اور زندہ زمین و آسمان کا فرق او من كان ميتا فأحييناه ان اللہ يسمع من يشاء بے شک اللہ سناتے ہیں جسے چاہیں اللہ جسے چاہیں وہی سنے گا پیچھے کہا نا کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے آپ کی دعوت تو ان کے لیے ہوگی جنہیں یخشون ربهم بالغیب وأقاموا الصلاۃ یہ ہے اور یہاں بھی پھر یہ ہے کہ سنے گا وہی جسے اللہ رب العالمین سننا چاہیں گے اسے ہدایت ملے گی سننا والا ہدایت قبول کرنا پھر بعد میں جسے اللہ چاہیں گے ہدایت دیں گے سنائیں گے ہر بندہ نہیں سن سکتا
وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں. یہ بھی اس مثال سی ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ مردوں کی طرح یہ سنتے نہیں ہیں، تو انہیں آپ کیا سنائیں گے؟ مردوں نے کبھی سنی ہے بات؟ وہ کہ وہ یہ اس کو لوگ دوسرے انداز سے پیش کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ بہت پکا رد ہے اس پر کہ مردے نہیں سنتے. وما انت بمسمع من فی القبور، کیونکہ دیکھیں اس کو تشبیہ کے طور پر لایا جا رہا ہے کہ مردے جو ہیں مردے جس طرح نہیں سن سکتے اسی طرح کافر نہیں سنیں گے. اب اگر یہ کہ مردے سنتے ہیں تو تشبیہ غلط ہو جائے گی. اللہ یہ لا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر نہیں سنتے بات، کافر بات نہیں سنتے جس طرح کے مردے نہیں سنتے. اب اگر ایک بندہ یہ مردے سنتے ہیں تو یہ اللہ کی بات غلط کہنے والی بات ہوگی کہ پھر یہ کہ اللہ نے ان کو پیش کیا نہ سننے کے لیے اور فلانا اس کو پیش کر رہا ہے سننے کے لیے. تو یہ تو اللہ کی بات اگر آپ سوچیں غیر شعوری طور پر اللہ کی بات کو غلط کہنے والی بات ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں ہیں. ہاں لیکن وہ پہلے کہہ دیا اس طرح کے بعد جگہ ثابت ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ سناتے ہیں ان کو، اللہ قادر ہے اس پر. جس طرح کہ لیسم خفقا عالم حدیث بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وغیرہ کی کہ جب دفنا کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ آوازیں اللہ سناتا ہے تاکہ اس کی حسرت بڑھے. اس حدیث کو بھی ذرا سمجھیں. دراصل کبھی آپ جیل گئے ہوں یا کسی سے ملاقات کی ہو یا خود جیل رہا ہو ایک بندہ، یہ ملاقات کا ٹائم ہے اور خاص طور پر بندے کو جیل کے اندر ڈالا اور آپ کہا کہ جائیں آپ بس ادھر ہی رہے گا، چلے جیل میں صحیح تھا نا آپ جائیں یہ بھائی ادھر رہے گا. تو یہ تمام مرحلے سخت تھا اس بندے کے لیے. لیکن جو جدائی کا آخری وقت ہے نا یہ بہت افسوسوں کا وقت تھا، یہ پریشانی کا وقت تھا اس بندے کے لیے جو اندر رہ رہا ہے اور اس کے لیے زیادہ ہے اور بعد جا رہا ہے اس کا دل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، سب رو پڑتے ہیں دونوں طرف. تو یہ چیز ہوتی ہے. میں تو ایک جگہ اسی طرح گیا ساتھ ایک دوسرے ساتھی تھے، جب وہ وہاں سے جدائی ہونے لگی تو بس وہ رو پڑے. آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی زندگی میں. تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خاص طور پر جب بندہ برا ہے اور جی دفنا کر اس سے آ رہے ہیں، وہ جیل سے بھی بڑی جیل ہے وہ قبر جو انسان کے لیے ہے نا. اب وہ باقیوں کی آوازیں سن رہے کہ واپس جا رہے ہیں اور میرے پاس واپسی کے چانس نہیں ہے، میں ادھر رہوں گا، میں جیل میں رہوں گا اور وہ جا رہے ہیں. تو اس کی حسرت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سناتے ہیں. اور اگر نیک آدمی ہے تو پھر اگر سنیں تو اسے خوشی ہوتی ہے یار یہ اپنے شوق دنیا سے نکل آئے ہوں اور وہ جا رہے ہیں اس میں. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک رب العالمین سناتے ہیں جسے چاہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور بے شک آپ نہیں بے شک وما انت اور نہیں آپ بمسمع سنانے والے من فی القبور نے جو قبروں میں. انت الا نذیر، نہیں ہے مگر آپ صرف نذیر ہے ڈرانے والے. آپ کا کام صرف انذار ہے، تبلیغ کرنا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، باقی سننا نہ سننا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اسے سنائیں اور اسے چاہیں نہ سنائیں. اس میں من یشاء. انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق دے کر، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. آپ کا کام بشارت و انذار یہ بس، جنت اور بڑائیوں کی خوشخبریاں اور جہنم اور تباہیوں کے ڈراوے آپ نے سنانے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور آپ پہلے نہیں ہیں، تسلی رکھیں آپ سے پہلے بھی نذیر آتے رہے ہیں، ڈرانے والے آتے رہے ہیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں کوئی امت الا خلا فیہا نذیر، وہ نذیر گزرا. نذیر اس نے کہا کہ اکثر گمراہوں کا پھر انذار ہی ہوتا ہے نا کہ نہ کریں جہنم چلے جائیں گے. یعنی پر الحمدللہ بات کی تفصیل سے. آپ ایک داعی جو ہے وہ حالات دیکھیں گا. اگر داعی کی دعوت ایسے افراد کے سامنے ہو رہی ہے پیش اور ایسے بندوں سے واسطہ پڑا ہے جن پر گناہ کا غلبہ ہے، انہیں پھر انذار زیادہ ہوگا اور ساتھ ساتھ بشارتیں بھی ہوں گی. گرمان نہ ہو تو یہ خوشخبریاں ہمارے لیے. اور اگر ایسے معاشرے سے اس کا واسطہ ہے، ایسے بندوں سے واسطہ ہے، ایسے محلے سے واسطہ ہے، ایسے بندے سے واسطہ ہے ایک کہ جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حتیٰ کہ اتنا پریشان خلق کے بارے میں کہ ناامیدی کو پہنچ جائے. اس قسم کے بندوں کا پھر بشارت کا پہلو زیادہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کہیں کوئی نہیں یار آپ نیک آدمی ہیں، بس اللہ کی رحمتوں کی امید رکھیں، اللہ جنت دے گا، اللہ کی بڑی عظیم رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے کہ یہاں بھیجی ہے. اسے پھر بشارت سنائی جاتی ہے. لیکن یہ تو پھر عجیب بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب ڈراتے ہی رہتے. تو مولوی صاحب نے پھر چوروں کو ڈرانا ہی ہے نا، دو کتنوں کو ڈرانا ہے، ڈاکوؤں کو ڈرانا ہے، جو جہنم کی راہ لگنا ڈرانا ہی ہے نا.
یہ تو مولوی صاحب خیانت کریں گے کہ جہنم کی راجہ ارے جی بس زبردست جی بہت زبردست، میں فتویٰ بھی دوں گا آپ کو اس چیز کا، آپ بڑے پرفیکٹ ہیں، بڑے اچھے چل رہے ہیں، تو کہ بدخواہی ہے اس انسان کی اور اس کی بھی تباہی ہے اپنی جو گمراہ کر رہا ہے۔ لہٰذا معاشرہ سدھر جائے، اچھے سے اچھا ہو جائے تو مولوی صاحب کا دماغ نہیں خراب ہو، پھر آپ کو مسلسل انذار ہی سناتے رہیں گے۔ لوگ کبھی نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں، سختی کرتے، کیا کرتے ہیں آپ، کیا کریں؟ وہ تو اللہ کا پابند ہے، اللہ و رسول کا وحی کا، اور اللہ و رسول کا درس یہ ہے کہ جیسا ماحول اسی کے مطابق چلنا، اس کا تقاضا ہی ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی بھی امت مگر اس میں گزرا ہے ایک نذیر، ڈرانے والا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، فَقَدْ مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، یہ اگر آپ کو جھٹلائیں تو یہ جھٹلاتے رہتے ہیں، پہلے بھی جھٹلائے گئے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، آپ پریشان نہ ہو، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، بے شک انہوں نے جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبل، جو ان سے پہلے تھے، جاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، رسول ان کے پاس آئے نہیں ہے، اس لیے بھی نہیں نہ جھٹلایا کہ رسول ادھورا آیا ہے، رسول کے پاس علم نہیں تھا، رسول کے پاس نشانی نہیں تھی، اس لیے یہ پھر ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کسی قوم کو دعوت دینے جائیں تو برائے مہربانی مضبوط وحی کا علم لے کر جائیں، مضبوط وحی کا علم ہو تاکہ آپ بات کلیئر کٹ سمجھا سکیں، بتا سکیں، قائل کر سکیں، آپ کے پاس نقلی دلائل ہوں، آپ کے پاس عقلی دلائل ہوں، آپ ہر لحاظ سے اندر ظاہر باطن ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں، پورے ہوں، تاکہ وہ یہ نہ کہ جی بس مولوی صاحب کو کچھ نہیں آتا، ہمیں کیا بتائیں گے، یا ان کو یہ چیز نہیں آتی، ہمیں کیا سکھائیں گے۔ تربیت اس طرح نہیں ہوتی۔ یہاں دیکھیں ذرا، رسول کے پاس آئے بالبینات، لے کر آئے بالبینات، واضح نشانیاں، معجزات لے کر آئے جو بتاتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ وبالزبور، اور صحیفوں کے ساتھ آئے، صحیفے لے کر آئے بعض، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ آئے، وبالکتاب المنیر، یہ وہی ہے، وبالکتاب المنیر۔ اس کے مقابلے میں کوئی فضائل اعمال اور یا فضائل صدقات یا فلانی کتابیں کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکتاب المنیر، کتاب روشن، نہ صرف روشن، منیر، روشن کرنے والی کتاب ہے، یہ ٹارچ ہے، یہ لائٹ ہے، جہاں یہ پڑھے وہاں روشنی آنے لگتی ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑا ان لوگوں نے کفر کیا تھا، ان پر میری پکڑ آ گئی۔ فکیف کان نکیر، بس کیسا تھا میرا نکیر، میرا سمجھانا، میرا بتانا، میرا منکر اس پر کرنا کیسا تھا۔ نکیر وہی بات ہے نا، ابھی آپ نے پڑھی، مانا پھر اس کا عذاب کر لیا تھا کہ میرا عذاب کیسے تھا۔ الم تر ان اللہ، آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے انزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اللہ کی نعمتیں۔ فخرجنا به ثمرات مختلف الوانها، ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے ثمرات، مختلف پھلوں کو، پھل اگائے، مختلف الوانها، مختلف ان کے رنگ، توجہ رہے آپ کی، مختلف رنگوں کے پھل پھر نکل آئے اس آسمانی بارش کی وجہ سے۔ ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے بھی، جدد بیز، جدد ٹوٹے ہیں، بیز سفید، امام طبری صاحب کہتے ہیں طرائق، طرائق راستہ، امام قتادہ صاحب کہتے ہیں طرائق بیز، وہی ایک ہی بات۔ وحمر مختلف الوان، وحمر، اور سرخ، قتادہ صاحب فرماتے ہیں جبال حمر، سرخ پہاڑ، مختلف الوان، مختلف ہیں ان کے رنگ، مختلف الوان، مختلف ہیں اس کا رنگ، وغرابی السود، وغرابی السود، یہ وغرابی امام طبری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں تقدیم و تاخیر ہے، عرب کہتے ہیں اسود غربی، یعنی سیاہ کوا، تو یہ پھر تقدیم و تاخیر میں غرابی کو پہلے لایا گیا، سود کو بعد میں لایا گیا ہے۔ سود کو پھر مؤنث اس لیے لایا گیا ہے اسود کی تانیث، کہ غرابی مؤنث ہے نا، غرابی بسود، اور اس کا معنی پھر کر یہ تھا کہ بہت زیادہ سیاہ، جو بالکل کوے کی طرح ہو، غرابی بسود، بہت گہرے کوے کی طرح، سود سیاہ۔ ومن الناس والدواب، اور انسانوں میں سے، لوگوں میں سے بھی بعض، والدواب، اور چوپایوں وغیرہ میں سے، والانعام، اور جانوروں میں سے، مختلف الوانہ، مختلف ہیں ان کے رنگ، کذالک، اسی طرح، پہاڑوں کے رنگ مختلف، پھلوں پھولوں کے مختلف، اور اس میں انسانوں کے مختلف،
ان کے ذائقے مختلف، ان کے ذائقے مختلف، اور کسی میں کم فائدہ، کسی میں زیادہ فائدہ، کوئی اچھی خوشبو دینے والے، کوئی بدبو، کوئی خیر کی چابیاں، کوئی شر کی چابیاں، یہ اچھے برے، دیندار بے دین۔ انما یخشی اللہ، اب ان میں سے سب سے اعلیٰ لوگوں میں سے، انما یخشی اللہ، بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، من عباد، اس کے بندوں میں سے، العلماء، جو علماء ہیں، علماء ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے۔ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں یہ علماء ہیں۔ لیکن اس لیے اگر بندہ عالم کہلا رہا ہے اور اس میں خشیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عالم نہیں ہے۔ علم اور خشیت یہ لازم و ملزوم ہے، یا دو چیزیں ہوں گی، یا اس بندے کے پاس صحیح وحی کا علم نہیں ہے، اللہ کے متعلق یہ جانتا نہیں ہے، اس لیے اس میں خشیت نہیں آ رہی، اس لیے خشیت نہیں آ رہی، یعنی اس کے علم کے اندر مسئلہ ہے اس لیے خشیت نہیں ہے، اور یا اس خشیت کے اندر مسئلہ ہے اس لیے علم نہیں ہے، تو لازم و ملزوم ہے۔ اچھا علم لازم ہے خشیت کو، اور صحیح خوف خدا یہ لازم ہے اللہ کے متعلق جاننے کو، علم کو۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں، پہلے بات کر چکے ہیں، خشیت اس کے اندر ڈر بھی ہے اور احترام بھی ہے۔ ہم نے مثال دی تھی، اب بچہ جو ہے، بچے کا ڈر یہ ہے، ایک والدہ ہے، اس سے ایک بچہ ڈرتا ہے یا والد سے، تو وہ ڈرتا بھی ہے اور ساتھ احترام بھی رکھتا ہے، کبھی گالیاں نہیں دے گا بلکہ برداشت کرے گا، اور بات مانتے ہوئے بھی صرف ڈر نہیں ہے بلکہ احترام بھی ہے کہ خوش ہو جائیں اس سے۔ اور فقط ایک چیز کو پھر خشیت نہیں کہا جا سکتا، ایک کم اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں حقیقی معنی میں، من عباد، اس کے بندوں میں سے، العلماء، یہ بندوں میں سے بندے ہیں، من عبادہ العلماء، یعنی دیکھیں اس کا فلسفہ پھر آپ سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کتنے ہیں جو علماء کہلاتے ہیں اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، جی خشیت میں ہے نہیں، اور قرآن نے کہا کہ اللہ، حتیٰ کہ آیت سن کر ان کو ہنسی آتی ہے کہ ہمارے زمانے کے تو 1400 تو بڑے عجیب ہے، پھر یہ کسی زمانے کی بات ہوگی جس زمانے کی نہیں ہے۔ نہیں، آج ذرا سمجھیں، یہ بات وہی ہے کہ جب ایک بندہ صحیح طور پر اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بندہ اس کے دل میں خشیت نہ آئے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کے عذابوں کی صحیح معرفت حاصل کر لی، اور معرفت اس حد تک یقین کی حد تک حاصل کی گئی، گپ شپ نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ کچھ ہوگا، یہ جہنم برحق ہے، اور یہ جو میں عمل کر رہا ہوں میں ادھر جاؤں گا اگر یہ عمل میرے رہے، جنت برحق ہے، اور اس کے لیے یہ عمل چاہیے، اگر میں نہیں کروں گا نہیں پا سکوں گا، اور اللہ کی اتنی پیاری حسین اور جمیل ہستی ہے، میں سے دور کیوں ہوں، اتنے فائدے دینے والی ہستی ہے، میں سے دور باغی کیوں ہوں، اتنی رحیم ہستی ہے، میں کیوں باغی اس سے، اور اتنی عذابوں والی ہستی ہے، میں سے کی بغاوت پر کیوں اترا ہوں۔ جب یہ اس انداز سے صحیح معرفت حاصل کر لے گا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے نہ ڈرے، پھر یہ خود ہی اس آیت کا مصداق بن جائے گا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ ہوتا یہ ہے کہ علم سے یا بندہ جڑا نہیں ہوگا، یا جڑا نہیں ہوگا علم سے، وہی بات ہے کہ وہی سے جڑا نہیں ہے، یا جڑ گیا ہے لیکن جڑنے کا انداز غلط ہے، دنیا کے مقاصد ہے، باقی کوئی مطلب نہیں، مجھے پیسے مل جائے علم کی وجہ سے، نوکری مل جائے، تو یہ انداز ہوگا، یا دنیا کی خاطر ہوگا، یا یہ ہے کہ جو اصل وہی سے بھی جڑا ہوگا، پوری زندگی یہ فلسفے اور منطق اور یہ اور وہ یہ پڑھتا رہا، وہی سے چینجنگ آنی تھی، خشیت آنی تھی، وہی کی طرف یہ گیا ہی نہیں ہے، وہی کی طرف کوئی استاد اسے لے کر نہیں گیا، کوئی بڑا اسے لے کر نہیں گیا، اپنا باپ اسے جوڑ کر نہیں بیٹھا، تو پھر اس کے لیے بھی ناممکن ہے کہ خشیت اس کے اندر آئے۔ جو صحیح طور پر وہی سے جڑ گیا تو بالضرور اس کے اندر خشیت کی سلجھاؤ پیدا ہو جائے گی۔ اسی بنا صحابہ کے آثار ہے کہ علم والخشیہ، علم تو جو ہے یہ خشیت کا نام ہے، چونکہ علم خشیت کو لازم ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بڑی لمبی بحث کی اس پر کہ جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے، یہ دلیل اس بات کی کوئی عمل جب زندگی میں نہیں کہ بندہ کافر ہے، یہاں پہ وہ لکھتے ہیں، وجہ اگر اس نے صحیح ایمان بنا ہوتا اللہ اور رسول پر، جنت پر، جہنم پر، تو انسان جو ہے وہ بزدل ہے، سام کو دیکھ کر فوراً بھاگتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ صحیح ایمان جہنم پر رکھتا ہے، اس نے جہنم سے بھاگنے والے اعمال کرنے تھے، اگر یہ صحیح ایمان جنت پر رکھتا ہے تو انسان کی طبیعت میں جو ہے لالچ کو رکھ دیا گیا، پیسے کی لالچ ہے، بلائی کی، ہر اچھائی کی لالچ ہوتی ہے۔ جنت جیسی عظیم نعمت اگر اسے نظر آتی اور اس پر صحیح ایمان اس کا بنتا ہے، اس نے پھر بھاگ کر عمل کرنے تھے،
اعمال اس کی زندگی میں آنے تھے. یہ جو اعمال نہیں آ رہے ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کا یہ چیز بتاتی ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے نہ جنت پر نہ اللہ اور نہ رسول پر. تو اس لیے جو اعمال کا کلی تارک ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں، برائے نام مسلمان ہے، کافر ہے. نماز کلمہ پڑھ لیے باقی نہ نماز نہ روزہ نہ صدقہ نہ یہ نہ وہ، اس کا مطلب یہ کہ وہ دل سے جو دیکھیں ایمان یہ متحرک چیز ہے. یہ آگ ہے، آگ کی مثال دی ہے نا وہی کی، یہ آگ ہے جہاں جلتی ہے تپش نکلتی ہے وہاں سے. جس دل کے اندر ایمان کی روح سرایت کرتی ہے، ایمان اترتا ہے، اس وہ دل پھر اپنے اعضاء کو اعمال پر مجبور کر دیتا ہے، کام نکلواتا ہے ہم سے. چلیے یہ فلانا کام کریں جنت ملے گی، فلانا چھوڑ دیں جہنم چلے جائیں گے، اللہ تک رسائی ہوگی، فلانا کام کریں. پھر یہ دل اس کے اندر ایمان ہے، وہ شمع اور روشن ہوئی، پھر وہ کچھ کرواتی ہے انسان سے. یہ جو کچھ نہیں کروا رہا، دیکھیں نا مثلا یہ آپ پیاری لائٹ خرید کر لاتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے لگا دیں اور بڑا خرچہ کیا ہے اور جی لیکن ہمارے سامنے روشن نہیں ہو رہی. آپ کہتے ہیں یہ میں گارنٹی کی لایا ہوں، بڑی پیاری لائٹ ہے. ہم کہتے ہیں یار پیاری کیسے ہم جانے، روشنی دے نہیں رہی. وہ تو باقی وہ دنیا جانتی ہے کہ پیاری کس انداز سے، اس کے اندر ہم نے کون سا مٹیریل استعمال کیا، وہ تو جنہیں بنایا وہ جانتے ہیں، ہمیں کیا خبر، ہمیں تو روشنی چاہیے. اس کی روشنی نہیں نظر آ رہی تو یہ دلیل اس بات کی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، روشن نہیں ہو رہی، یہ خراب ہے، بھلے آپ سب کچھ دے کر خرید کر لائے ہیں. بیائی نہیں، وہ دلیل اس بات کی دے رہے ہیں کہ جب ایمان ہے انسان میں اور بار کوئی روشنی اس کی نہیں نظر آ رہی، تو یہ دلیل اس بات کی کہ اندر ایمان ہی نہیں ہے، وہ چھٹی کر گیا ہے. تو یہ ہے علم، جب علم صحیح آتا ہے یہ اثار چھوڑتا ہے اپنے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء ہی. اصل ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ رب العالمین جو وہ خوب غالب ہے، غفور اور بہت زیادہ بخشنے والے ہیں. ان الذین کتاب اللہ، بے شک وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کتاب کی، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو روزی ہم نے انہیں دی ان میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپ کر اور علانیۃ خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی لن تبور جو ہرگز ہلاک نہ ہوگی. انہیں ایسی تجارت کی امید ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اثر کرتی ہے ان پر وہ تلاوت، وہ وہی نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، انفاق شروع ہو جاتا ہے، چھپ کر کرتے ہیں، علانیۃ. چھپوں کو پہلے ذکر کیا چونکہ اہم ہے. یرجون تجارت لن تبور، انہوں نے ایسی تجارت کر لی ہے اور امید رکھی ہے ایسی تجارت کی لن تبور جو ہرگز ہلاک نہ ہوگی، خسارے والی نہ ہوگی، چونکہ جنت ہے نا. یہ تجارت ہے، انسان ہم تجارت سے دکانداری کو یا کوئی ایسے اور سڑک کو چلانا اسے تجارت سمجھتے ہیں. اصل تجارت جو قرآن حدیث کی روشنی میں ہے، اور اس پر 3 4 10 سے زیادہ جگہ گواہ ہیں کہ اصل تجارت یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اعمال کر کے جنت کو کمانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے انسان نے. اس نے ایسی تجارت کی ہے، اس کے اندر کوئی دیکھیں دنیاوی تجارتوں میں نقصان اور فائدے دونوں ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی. ہر معاہدہ 2 پارٹنر لکھتے ہیں تو طے کر دیتے ہیں کہ نفع بھی ممکن ہے اور نقصان بھی، دونوں اشتراک ہے. لیکن یہ آخرت کا سفر ہے اور اللہ سے تجارت ہے، اس کے اندر نقصان اور خسارے کا پہلو ہے ہی نہیں. لن تبور یوفیہم اجورہم، تاکہ انہیں پورا دے اجورہم، ان کا اجر کا بدلہ، ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو زیادہ دے فضل میں سے. یہ پھر اللہ رب العالمین اس تجارت کا یہ فائدہ دیں گے، اجر مزید بڑھا کر دیں گے، پورا دیں گے، اس میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ پورا ہی نہیں ویزیدہم من فضلہ، مزید بھی دیتے ہیں. یہ نفع ہی نفع، اس میں اصل چیز بھی ملتی ہے اور نفع بھی ملتے ہیں. انہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت قدردان ہیں، شکر کرتے ہیں، قدردانی کرتے ہیں انسان کے اعمال کی. وکان سعیکم مشکورا. والذی اوحینا الیک من کتاب، والذی اوحینا الیک، اور وہ چیز اوحینا الیک جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، من کتاب میں جو ہم نے کتاب کی وحی کی آپ کی طرف، هو الحق، وہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والے اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے آگے ہیں. جتنے پرانے واقعات ہیں تمام یہ قرآن میں موجود تھے. ان اللہ بعبادہ، بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر خبیر، خبر رکھنے والے ہیں، پوری بصیر، اور بس دیکھنے والے ہیں، خبر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا جنہیں ہم نے چن لیا تھا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے. پھر ہم نے کتاب بھیجی، بہترین کتاب، بہترین بھی ایک جگہ بتاتی ہے اور بے وارث بھی نہیں ہے، اس کتاب کے وارث ہیں. وہ کتاب ہم نے بھیجی
جو حق ہے تصدیق کرنے والی ہے پرانی کتابوں کی، اس کی دلیل ہوگی حق کے ہونے کی کہ پرانی کتابوں کی تصدیق کی، اس کے واقعات اس سے ملتے ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ اور ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا، دیکھیں یہ جملہ بعد میں لایا کہ ہم وارث بناتے ہیں، پہلے خبیر بصیر کہہ دیا۔ یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کتاب کا وارث بننے کے لائق ہے اور کون نہیں ہے۔ ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا الذین، ان لوگوں کو اصطفینا جنہیں ہم نے چن لیا تھا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، بندوں میں سے وارث بنایا۔ ان کی 3 کیٹیگریاں بن گئی، فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے بعض وہ جو ظلم کرنے والے ہیں خود پر، ظالم لنفسہ، ومنہم مقتصد، بعض درمیانے ہیں جو درمیانی راہ چلتے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، اور بعض وہ ہیں جو سبقت کر جانے والے خیر کے کاموں میں باذن اللہ، لیکن یہ مدد اللہ کی ہے، نصرت اللہ کی، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہی۔ اور ذالک الفوز الکبیر، یہ جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون سی؟ یا تو یہ تقسیم کہ بندہ ان 3 میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر آ گیا، وارث تو بن گیا، اور یہ سابق بالخیرات یا آخر، یہ مراد ہے کہ جو سب سے آگے بڑھ رہا ہوں اور آگے بڑھا ہوں، ذالک الفوز الکبیر، یہ جی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ بندہ سابقین میں سے ہو جائے، سابق بالخیرات ہو جائے۔ یہ ہے آیت ہم نے الحمدللہ پیشہ بیان کی بھی تھی، اس کو آپ اس حدیث سے بخاری کے جوڑیں، مثلا ما باسن اللہ الرضا والعلم، کہ میرے اس علم اور وحی کی مثال اور ایمان کی اس بارش کی سیاہ جب آسمان سے آتی ہیں اور زمین کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ جو تھوڑی کم فائدے والی زمین ہے، پانی آیا بہہ گیا چلا گیا، اور بلکہ پہلے اچھی زمین ہے کہ پانی آیا اور اس نے اسٹور کیا اندر خود بھی، اور پھر پھل پھول اگائے، فائدے دیے اس نے انسانوں کو۔ یہ وہ بندہ جو علم حاصل خود بھی کر گیا، خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی دے گیا۔ پھر وہ زمین ہے جو پانی اسٹور کر لیتی ہے، سخت کچھ اگاتی نہیں ہے، وہ اسٹور کر دیا پانی، لوگوں نے آ کر فائدے اٹھا لیے، خود اگر سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اور تیسرا ظالم لنفسی کا، وہاں ترتیب اس کے الٹ ہے، ظالم لنفسی کا ہے جو پانی آیا اور بس نہ خود اپنے اندر جذب کیا، نہ کسی اور کو فائدہ دیا اور چلا گیا، کم کما سکا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ فمنہم ظالم لنفسہ سے کیا مراد ہے؟ آیا وہ مسلمان جو قرآن کے کم وارث بنے اور اسی طرح وحی کے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، وہ مراد ہے، یا پھر اس سے مراد کافر ہے؟ امام طبری، ابن کثیر وغیرہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ اسی مسلمانوں کے اندر تقسیم ہے، یہ بھی مسلمان ہی ہے، یہ بھی مسلمان ہی ہے۔ بات ٹھیک ہے، ہم اسے غلط نہیں کہیں گے، لیکن اس کو تھوڑا مزید آگے بڑھایا جائے۔ قرآن اللہ کی عالمگیر اور جہانگیر کتاب ہے اور چیزوں کو جمع کرنے والی کتاب ہے۔ واقعی اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ مسلمان ظالم النفسی کہتا ہے، مسلمان وارث ہے قرآن کا، بڑا ڈھیلا ڈالا وارث ہے، کبھی کبھار پڑھا، باقی کوئی الفاظ ہی کبھی پڑھ لیتا ہے، جانتا ہے، باقی کوئی خاص خبر نہیں رکھتا قرآن اور وحی کی۔ یہ اس کے اندر داخل ہے، ظالم قسم کا ہے، ظالم گناہگار ہے، لیکن یہ جو مسلمان کے داخل ہونے کے ساتھ ساتھ بعید نہیں ہے اس کے اندر کافر بھی داخل ہو۔ دیکھیں ظلم کا اطلاق عام گناہوں سے شروع ہو کر کفر تک جاتا ہے نا، والکافرون هم الظالمون ہے۔ بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسلمان کا ظلم اس حد تک آگے جائے گا کہ یہ اسلام سے ہی آگے نکل جائے گا، پھر ظالم النفسی بنے گا، اس زمین کی طرح بن جائے گا کہ کوئی اس کی زندگی پر وحی کا اثر نہیں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے استیعاب کا تقاضا ہے اور شمول کا تقاضا ہے، جامعیت کا تقاضا ہے کہ ظالم النفسی کے اندر کافر کو بھی داخل کر دیا جائے، اور انشاءاللہ یہ بات بعید نہیں ہوگی۔ اور بعض اہل علم نے کی ہے، تو میں نے امام طبری اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی بات کی نا، کہ انہوں نے یعنی جنہوں نے کی، انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ صرف کافر مراد ہے، مسلمان نہیں مراد۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ مسلمان ہی داخل، جس طرح کے ابن کثیر امام طبری وغیرہ فرماتے ہیں، مراد یہی ہے، مسلمان ہی ظالم النفسی ہے۔ لیکن بعض اوقات اس ظالم النفسی کا ظلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ کفر کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور وہ بھی چونکہ سب کو حدیث آپ ملا دیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمام لوگوں کی، کل آپ نے حدیث پڑھی بخاری وغیرہ کی، بعثت الی الناس کافہ، بلکہ ابھی پڑھی، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کل پڑھی تھی یہ روایت۔ اور اسی طرح اس حدیث کو یاد کریں کہ میں انسان کی طرف بھیجا گیا ہوں، کوئی یہودی یا عیسائی میرے متعلق سن کر ایمان نہ لائے تو الا کان من اہل النار، وہ جہنمی ہوگا۔ وہاں کیا کوئی یہودی عیسائی میرا سن کر، رسول اللہ ان کے بھی رسول ہیں،
نہ مانے کوئی جہنم جائے گا۔ تو قرآن بھی اسی طرح ہے، قرآن رسول اللہ لائے ہیں اس بارش اور اس پانی اور اس وحی کو لائے ہیں، تو حدیث وہ لائے ہیں، قرآن وہ لائے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں اس کے مخاطبین مسلمان ہیں وہاں اس کے مخاطبین کافر بھی ہیں اور ظالم النفسی کے تحت آ جاتے ہیں۔ والعلیم هو اللہ۔ جنات عدن يدخلونها وجنات باغات عدن ہمیشہ کہ يدخلونها اس میں داخلون يحلون فيها من الساور يحلون پہنائے جائیں گے جوڑے زیورات من الساور کنگن اسر ان کی جمع من ذهب سونے کے ولؤلؤا اور اسی طرح موتی بھی پہنائے جائیں گے ولباسهم فيها حرير کے لباس میں ریشم کا ہوگا يحلون فيها سے مسلم کی 250 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء کہ جہاں تک وضو کا پانی جائے گا یہ مومن کا زیور اور اس کی چمک جو ہے وہاں تک جائے گی، یعنی جس قدر بندہ اچھا وضو کرے گا اور زیادہ آزاد ہوئے گا اسی قدر یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ غور المحجلین من آثار الوضوء روایت بتاتی ہیں کہ آثار وضو جو ہیں یہ چمک رہے ہوں گے اور اسی بنا امت مسلمہ پہچانی جائے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ان نشانوں سے پہچانوں گا کہ ان کے وضو اور وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اس لیے اچھا وضو کرنا چاہیے بندے کو۔ اور اسی طرح پھر اسباغ الوضو، اچھا وضو کرنا، اس کے اندر جہاں یہ داخل ہے کہ پورے آزاد ہو جائیں، اسباغ الوضو کے اندر طریقت رسول اللہ بالاولا داخل ہے۔ آپ وضو دیکھیں وہ کریں جو روایت نے بیان کی۔ ہماری عوام میں طرح طرح کے طریقے آ گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ گردن کا مسح پھر یہ اگر آپ بخاری کی روایت پڑھیں، مسلم کی پڑھیں، ترمذی کی پڑھیں، کہ صحیح روایت کے اندر یہ نہیں موجود ہے، آپ تحقیق کریں اس بات کی۔ تو ہمارا مقصد یہ کہ رسول اللہ کا وضو جس قدر رسول اللہ کا زیادہ قریبی وضو کیا جائے گا اسی قدر یہ انسان کی روشنیاں بڑھیں گی قیامت کے دن۔ اسبغ الوضو، انسان فرماتے ہیں کہ اچھا وضو کیا کرو تاکہ یہ تمہاری روشنیاں زیادہ سے زیادہ ہوں، بخاری وغیرہ کی روایت۔ ولباسهم فيها حریر، ان کا جو ریشم ہوگا، ان کا لباس ہوگا، فیہا جنت میں حریر ریشم کا ہوگا۔ سے بخاری کی 58-32 نمبر انس بن مالک کی حدیث ہے کہ جو کوئی من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسه فی الاخرہ، جو دنیا میں ریشم لباس استعمال کرے گا وہ آخرت میں پھر استعمال نہیں کر سکے گا۔ ریشم سے بچا جائے، ہاں عورت کے لیے اس کی اجازت موجود ہے، عورت استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح بخاری کی 58-31 نمبر حدیث ہے، حضرت حذیفہ کی فرماتے ہیں الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة۔ سونا، چاندی، ریشم اور ریشم کی چھوٹی بڑی قسم یہ سب جو ہیں کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے یہ آخرت میں ہے۔ تو الذهب أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيه حرير۔ وقال الحمد لله، ہاں چاندی جو ہے مرد کے لیے جائز ہے دنیا میں۔ وقال الحمد للہ الذی، انہوں نے کہا الحمدللہ، یہ کہیں گے جنتی جنہیں بہترین لباس دیا گیا، الحمدللہ الذی تمام تعریف صلی اللہ کے لیے، اللہ عنا الحزن جو لے گیا ہم سے حزن غم۔ یہ غم بہت ہوتے ہیں نا مومنوں کے، فقر کا غم ہے، مشکلات کا ہے، لوگوں کی باتوں کا ہے، تکلیفیں ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، اس لیے اور کچھ بڑا غم جہنم کا، آخرت کا غم ذہن پر سوار تھا کہ کیا بنے گا۔ تو اذهب عنا الحزن کہ جی غم ختم کر دی صلی اللہ نے۔ غموں کے ختم ہونے کی جگہ دنیا نہیں ہے، بندے پھر دنیا میں ہی اپنے غم کو ہر لحاظ سے 0% کرنے پر تلے ہوتے ہیں، دنیا ایسی نہیں ہے۔ دنیا میں مومن کی زندگی وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ والی ہے، تکلیفوں والی ہے، یہ ہوگی۔ جس قدر پھر آپ نے روایت پڑھی سنت ترمذی وغیرہ کی کہ جس قدر تکلیفیں، جس قدر ایمان مضبوط ہوگا تکلیفیں اتنی زیادہ ہوں گی۔ اور ہم نے بات کی تھی بندے کی زندگی میں تکلیف کا نہ ہونا ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ کہنے والی بات ہے، عافیت اللہ نے دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ بندے پر اگر جو بندہ آزمائش کے لائق نہ ہو، ایمان کی کمزوری کی بنا اللہ اس کی آزمائش نہیں کرتے، تو دلیل اس بات کی بھی ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اس لیے اللہ ہمیں آزما نہیں رہے، وہ آزمائش کے لائق ہے ہی نہیں۔ دیکھیں دو طرح کے دوست ہوتے ہیں آپ کے، ایک وہ ہیں کہ جن پر آپ کو اعتماد ہے کہ جو مرضی میں کروں گا یہ ناراض نہیں ہوگا، یہ بگڑے گا نہیں، یہ چھوڑے گا نہیں، آپ پھر سختی بھی کریں گے، نرمی بھی کر جائیں گے، سب کچھ، اور جس پر یہ اعتماد نہیں آپ کو تو چھوڑا بندہ لائق اعتماد نہیں ہے، پھر اس انداز سے چلتے ہیں۔ وقال الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، جو غم ختم کر دیے، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب البتہ بہت بخشنے والا ہے، کیونکہ
جنت ملی ہے اللہ نے بخششوں کی بنا دی ہے، اعمال نہیں. اگر بخششیں اللہ کی نہ ہوتی ہم پھنس جاتے. شکور بہت بڑا قدردان ہے. دنیا دیکھیں، دنیا والوں کا تقاضا یہ ہے اور ان کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ایک آدمی میں اگر 100 خوبیاں ہیں نا، کہ کسی جگہ کا ملازم ہے اور اس کے اندر 100 خوبیاں ہیں، اگر کبھی ایک دفعہ کوئی بڑی خامی سامنے آ گئی ہے، ہو سکتا ہے چانس دے دیا جائے، دوسری آگے دے دیا جائے، اسی دفعہ چھٹی ہوتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا کا حساب رکھا ہے کہ تیرا گناہ بھی بڑے ہوں گے، نیکی بڑی ہوں گی، لیکن بس نیکی کا پڑھنا بھاری ہونا چاہیے. یہ قانون ہے، خیر کا غلبہ ہونا چاہیے تو بخشش انسان کی ہو جائے گی. آسانی کی ہے رب العالمین نے اور ہر لحاظ سے کی ہے انسانوں کے ساتھ. اور پھر اس نیکی میں بھی اللہ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں. پھر یہ ہے نا، یہ نہیں کہا کہ نیکی بھی ایک کرے ایک لکھی جائے گی گناہ کی طرح، نہیں، بلکہ نیکی ایک کرے گا 10، یہ بھی بہانے ہیں اس کے. اور پھر بھی اگر انسان کے ترازو جو ہے وہ گناہ کے بڑھیں تو یہ تو خود کو جہنم وارد کرنے والی بات ہے. جو بہانے بھی نہ مانے کسی کے تعلق آپ نے جانا ہی نہیں ہے، آپ ادھر لائق ادھر کے لائق. ایک استاد، ایک باپ اگر شاگرد کے بیٹے کے اور استاد شاگرد کے لیے بہانے تلاش کر رہا بچنے کے اور وہ نہیں بچ رہا، تو اگر وہ کہتا آ جائے یار، پھر جب خود نہیں بچنا تو کون بچائے گا اس انسان کو. اللہ بندوں کی بخششوں کے بہانے تلاش کرے اور رکھے اور یہ پھر بھی نہ بخشائی دے تو پھر تو واقعی جو سخت جہنم اللہ نے تیار کی اور پچھلے بیان گزر چکا اس کے لائق اور قابل ہے. یہ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا شکور بہت قدردان ہے. الذی احلنا دار المقام، الذی وہ ذات احلنا جس نے ہمیں اتارا دار المقامت ہمیشہ رہنے کے گھر. دار المقام یہ رہنے کے گھر. دنیا جو ہے وہ دار الغرور ہے، دار الغرور ہے، یہ دار السفر ہے. آخرت جو ہے یہ دار المقام اور رہنے کا گھر جو ہے وہ آخرت ہے، جنت. ہمیں یہ قامت کا گھر عطا کیا من فضل، اپنے فضل سے دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اپنا ذاتی کمال ہمارا نہیں ہے. صحیح بخاری کی 56-73 نمبر حدیث نہ فرماتے ہیں کوئی آدمی اس کے عمل جو ہے جنت میں نہیں داخل کر سکتا. صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اپنے اعمال کی بنا جنت نہیں جا سکتے. قال لا ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا. الا يتغمدني الله منه برحمہ، الا کہ اللہ کی رحمتیں مجھے ڈانپ لے تو میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جا سکتا ہوں. فسددوا وقاربوا، پھر آگے مزید بات ہے. لا يمسنا فيها لغوب، رسول اللہ اپنے اعمال، رسول اللہ کے اعمال آپ دیکھیں پہاڑ ہیں، رسول اللہ کے اعمال پہاڑ ہیں. اتنا صحیح بخاری کی روایت، اتنا صرف تہجد کو پڑھنے والے ہیں کہ حتیٰ تورط قدماہ، پاؤں مبارک سوج گئے. عائشہ فرماتی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمام گناہ کے بخش دیے ہیں اور پھر بھی اتنی محنت آپ کر رہے ہیں. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ کا میں شکر گزار عابد نہ بنوں، شکر کرنے والا، بندگی کرنے والا. اللہ نے تمام گناہ بخش دیے، پھر بھی عبادات پر عبادات اور اتنی نیکیاں خود کر گئے ہیں. اتنی نیکیاں قیامت تک پہنچتی رہیں گی. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم سے زیادہ حصہ شاید رسول اللہ کا ہے. وہی ہمیں سکھا گئے ہیں، وہی دے گئے ہیں، انہی کی تعلیمات ہیں. ہماری مسجد، ہماری اذان، ہماری اقامت، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی آپ نے ہر نیکی میں ہر انسان کے، ہر زمانے کے انسان کے، مرد ہو خاتون ہو، اچھا ہو برا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی کوئی نیک کام دنیا میں کر رہا ہے اس نے رسول اللہ سے لیا ہے، اسلام سے لیا ہے. اس لیے اس نے پورا حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون ہے نا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، من دعا الی ہدی، حدیث آپ نے پڑھی، جو ہدایت کی طرف دعوت دے، بلائے، پکارے، جو بھی اس راہ چلے گا اس میں اس کا پورا حصہ ہوگا، اس نے دعوت دی ہے. تو اس لیے رسول اللہ کا پورا حصہ ہے. اتنا حصہ خود چھوڑ گئے ہیں اور اتنا حصہ بعد میں چھوڑ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا، اور باوجود اس کے کہہ رہے ہیں مجھے بھی اپنے اعمال جو ہے جنت نہیں لے کر جا سکتے. بات پھر ہم نے کی تھی کہ جہاں قرآن نے یہ کہا کہ بما کنتم تعملون، تم عمل کی بنا جنت کو آئے، اس کا معنی یہ ہے کہ عمل بھی ضروری ہے. آپ کے عمل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں. آپ صحیح عمل کرتے ہیں اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور پھر رحمت کی جنت لے کر جاتی ہے. تو رحمت بھی ضروری ہے اور اعمال بھی ضروری ہے. اعمال کو دعوت دینے والی چیز، رحمت کو دعوت دینے والی چیز یہ اللہ کے لیے اعمال کرنا ہے. من فضل لا یمسنا فیہا نصب، ہمیں نہیں پہنچے گی وہاں نصب کوئی تھکاوٹ، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور ہمیں نہیں پہنچے گی وہاں لغوب تھکاوٹ. نصب
اردو چونکہ بخیل زبان ہے، ہم دونوں کا معنی تکاوٹ کر جاتے ہیں۔ عربی میں نصب اور لغو میں تھوڑا لغو میں فرق ہے۔ قرآن نے کہا وما مسنا من لغوب، ہم نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور وہاں پھر لغوب کا لفظ استعمال کیا۔ لغوب اس تکاوٹ کو کہتے ہیں جو بندہ کام شام کر کے تھک جائے، اس کو لغوب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زمین آسمان نے پیدا کی اور کوئی تکاوٹ نہ آئی، تو وہ جو کسی کام کی وجہ سے تکاوٹ ہے وہ لغوب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نصب عام تکاوٹ کو کہتے ہیں، بعض اوقات کام والی، بعض اوقات کام کے علاوہ، یہ نصب ہے۔ تو مطلب یہ نہ یہ ہے کہ وہ بے وجہ تکاوٹ کا شکار ہوں، جیسے بندہ بیٹھ بیٹھ کر بور ہو جاتا ہے، یا جی پڑھ کر کوئی کام کر کے، کوئی مزدوری دیہڑی کر کے بیٹھ کر کسی بھی انداز سے وہ تھک گیا۔ وہاں دونوں نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ اعمال اسے کروائے جا رہے ہیں اور تھک رہے ہیں، اور نہ یہ ہے کہ جی بس ویسے بے کام رہ کر اور فالتو رہ کر اور بیٹھ کر تھکے انسان، نہ دونوں نہیں ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ہمیں نہیں پہنچتی یہاں اس جنت میں کوئی تکاوٹ، ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ اس میں کوئی تکاوٹ اور لغوب، کام کاج کی تکاوٹ، نہ عام اور نہ کام کاج کی۔ والذین کفروا النار جہنم، جنہوں نے کفر کیا النار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، نہ لا یموت فیہا ولا یحیا والی بات ہے نا، کہ نہ موت کا فیصلہ کیا جائے گا، ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ ان سے تخفیف کی جائے گی اللہ کے عذاب کی، نہ اللہ کا عذاب ان سے مخفف کیا جائے گا، کم کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہر کافر ناشکرے کو دیا کرتے ہیں، اسی طرح برا بدلہ ملا کرتا ہے کہ جہنم جائے گا اور نہ زندگی اور نہ موت۔ پہلے اچھوں کی صفت بیان، جو وحی سے جڑے، جو کتاب اللہ کے وارث بنے، جب دور ہٹیں وہ مراد ہے۔ سے مسلم کی 185 نمبر حدیث ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جو جہنمی ہیں، اسلام فرماتے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، جو کافر ہیں، جو اس کے اصل اہل ہیں، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وہ واقعی نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے، یعنی نہ وہ مریں جان چھوٹ جائے اور نہ حالت اچھی ہے، یعنی حالت اتنی بری ہیں کہ برداشت نہیں ہو رہی، پھر بندہ کہتا ہے مر جاؤں، موت بھی نہیں آ رہی، ایسی حالت ہوگی ان کی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم گئے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہوں گے مسلمان، تو فرمایا فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً، دوسرا فرماتے ہیں انہیں ایک موت جو ہے وہ مارا جائے گا، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا إِذًا بِالشَّفَاعَةِ، اُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، جب بالکل وہ کوئلہ انگارہ بننے لگیں گے پھر شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، اور کسی کی سفارش وغیرہ گناہوں کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے۔ اب اس حدیث کا تھوڑا سا اشکال یہ ہے کہ یہ مارے جائیں گے، میرے سنا فرماتے ہیں، تو بعض امام نبی وغیرہ سے مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے لیے موت ہوگی، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں موت سے مراد وہ والی موت نہیں ہے جو حقیقی موت ہے، وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ ذبح کر دی گئی ہے، تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیفیت اس طرح کی ہو جائے گی، اور پھر ان کو دوبارہ سے نئے سرے سے بنا کر اور پاک صاف کر کے حتیٰ لہو کے تحت پھر جنت جو ہے وہ داخل کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیختے ہیں، چلائیں گے، مرد کو پکاریں گے جہنمی، ربنا کہیں گے، مصرخ پیچھے گزرے ہیں، مرد کے لیے پکارنا، مدد کرنا کسی کی، بچانا کسی کو۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، فریادیں کریں گے، فریاد کریں گے، ربنا کہیں گے، اخرجنا من نکال نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، علاوہ اس کو جو ہم کیا کرتے تھے، پہلے کے جو عمل کرتے ہیں انہوں نے نیک کہتے رہے ہیں نا، اسے سمجھ یہ آئی کہ کئی ایک ہیں جو اپنے عمل کو نیک کہیں گے دنیا میں، لیکن وہ عمل ان کے نیک نہیں ہوں گے۔ کئی عابد ایسے ہوں گے شرک بھی صاف کر رہے ہیں، بدعات چل رہی ہیں، اور جی اپنے خود میں خوش بھی ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں نا کہ ہم دنیا میں بیج ہم عمل کر رہے ہیں، عمل تو تم کرتے رہے ہو، لیکن جی غیر الذی کنا نعمل، اب وہ والے عمل نہیں ہوں گے، اب وہی کی روشنی میں ہوں گے۔ اب دنیا کے نہیں، دنیا میں کام کرتے ہیں، دنیا کے نہیں کرتے رہے، دنیاوی کام کرتے رہے، دین کے نہیں کی ہے، اب غیر الذی کنا نعمل وہ ہوں گے، دونوں معنی ٹھیک۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں وہ عمر نہیں دی، اتنی عمر نہیں دی، ماں وہ والی، یتذکر فیہ کہ نصیحت حاصل کرتا اس میں، من تذکر جس نے نصیحت حاصل کرنی ہوتی، کیا میں تمہیں اتنی عمر نہیں دی؟ اگر ایک بندہ اس میں ہدایت یافتہ ہونا چاہتا، نصیحت حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا، جنتی بننا چاہتا تو بن سکتا تھا، عمر دی تھی نا، تو پھر کیوں تم نے ضائع کی؟ اس سے پھر یہ بھی اللہ کے دیکھیں نا، اللہ کا انصاف اور اللہ کا عدل یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ 50 سال کی بندگی کرو گے تو جنت دوں گا، نہیں، ایک بندہ کو اسے 5 سال کی عمر ملی ہے
اور اس نے کلمہ پڑھا اچھا رہا تو وہ جنتی ہوگا، 5 دن میں لیا اور کلمہ پڑھ کے جنتی ہو جائے گا. ہاں اسی طرح اگر 100 سالوں میں سے اس نے 90 سال کفر کیا شرک اور آخر میں جی 10 سال اللہ کی بات 10 دن کی 10 لمحے کرنا پڑ گیا وہ بھی جنتی ہو جاتا. یہ اللہ کا رحم ہے اس حد تک. تو میں نے اتنا چانس اتنی عمر تو میں نہیں دی تھی جس میں اگر عبرت حاصل کرنے والا عبرت حاصل کرتا نصیحت حاصل کرتا وہ کر سکتا تھا. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں عمر دی ہو لیکن عمر سادی عمروں صاحب کوئی نبی نہیں بھیجا ہو کتاب نہ بھیجی ہو. فرمایا وجاءکم النذیر تمہارے پاس جو ہے نذیر آیا. نذیر عام ڈرانے والا، نذیر رسول ہے، نذیر کتاب اللہ ہے. حتیٰ کہ سفید بال بھی کسی نے بڑھاپے کا آ جانا یہ بھی نذیر ہے. بخاری کی 64-19 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آذر اللہ امرئ، اللہ رب العالمین نے اس بندے کے تمام اعذار و عذر ختم کر دیے ہیں. اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، حتیٰ کہ اسے 60 سال کی عمر مل گئی. جس انسان کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی اب اس کے پاس کوئی عذر قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ یہ کہیں کہ اللہ بس ٹائم کم تھا میرے پاس. 60 سال تو یہ تنبیہ ہے درجہ کہ بندہ 60 سال میں بھی اللہ کو نہ پہچان سکے، جنت کو نہ حاصل کر سکے تو اس نے کب حاصل کرنی تھی جنت. سنن ترمذی کی 35-50 نمبر حدیث ابو ہریرہ کی ہے، پچھلی بھی ابو ہریرہ کی تھی. اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقل ما یجوز ذلک، کہ جو ذلک کہ میری امت کی عمریں جو ہیں یہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. اس امت کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں. بہت کم ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے. اور ہم جی اپنے ذہن میں کم از کم 100 سال اور بلکہ پتہ نہیں تو ہماری پیچھے بات ہو چکی ہے بہت آگے تک جا رہی تو اپنی زندگی سے آگے بڑھ رہی ہوتی. وجاءکم النذیر کے پاس نذیر آیا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بس چکو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، جائیں گے عذاب. تم ظالم ہو اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، جہنم کا ایندھن بنو گے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والے غیب آسمانوں اور زمینوں کا. اس لیے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ظالم ہو بچ جائے، اللہ کی نظر ہر جگہ. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العالمین علیم خوب جاننے والے بذات الصدور سینوں کی بیدوں کو. علیم بذات الصدور یہاں سے بات اب بھی سمجھے نا، اللہ جاننے والے ہیں غیب آسمانوں اور زمین کو، اور جو سینوں میں ہے اسے بھی جانتے ہیں. اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو پھر کہنا یہ تھا کہ اللہ سینوں میں ہے ہر بندے کے، اللہ سینے میں ہے ہر بندے کے، اور اللہ ہر غیب کے پاس موجود ہے. نہیں، اللہ عالم ہے، اللہ جانتے ہیں جو غیب کے معاملات اور جو سینوں میں اسے جانتے ہیں. تو اللہ کا علم ہے، علم خود بذاتی ہو یہاں نہیں، وہ عرش پر ہے. والذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ رب والذی وہ ذات جعلکم سب میں بنایا خلائف فی الارض، جانشین زمین میں بنایا، ایک دوسرے کا جانشین بنایا، حاکمیت عطا کی. فمن کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر، اس کا وبال اسی پر ہوگا. ولا یزید الکافرین کفرا عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کو کفر زیادہ نہیں کرتا، کافروں کو زیادہ نہیں کرتا ان کا کفر عند ربہم کے رب کے ہاں الا مقتا، مگر غصے اور ناراضگی میں ہی. کافر جو ہیں جتنا کفر کریں گے اسی قدر اس دلدل میں پھنس چکے ہیں، جس قدر یہ ہلیں گے اندر جائیں گے. جس قدر بڑے یا نیکی کیوں نہ سمجھتے ہیں، جس قدر یہ کفر کریں گے ان کا کفر ان کی تباہی کو بڑھاتا رہے گا اور اللہ کی ناراضگی بڑھتی جائے گی. اللہ کی ناراضگی بڑھتی جائے گی. ہندو اللہ کی بندگی کرتا جائے گا، جس قدر اللہ کی بندگی کرے گا اللہ ناراض ہوگا. مشرک اللہ کی بندگی زیادہ کرے گا اور روزانہ پیدل اور خالی پاؤں بغیر جوتے کے ننگے پاؤں نکلے گا جی بری کے سرکار کے چکر کاٹے گا، بڑا خوش ہوگا، بڑی قربانی میں نے دی، اللہ راضی کر بیٹھا ہوں. جس قدر اس کے چکر بڑھتے جائیں گے اسی قدر اس کے گناہ بڑھتے جائیں گے. اسی طرح ہر بدعتی اور مشرک، ہر فاسق فاجر کا یہ معاملہ. ولا یزید الکافرین کفرا عند ربہم الا مقتا، کافروں کو نہیں زیادہ کرے گا ان کفر عند ربہم کے رب کے ہاں الا مقتا، مگر غصہ اور ناراضگی میں ہی اللہ کا غصہ اور بڑھے گا. چونکہ یہ اور ہی غلط، اس کی مثال اس طرح ہے نا، ایک آدمی جیسے ایک بات اس نے کی اور بہترامی والی تھی آپ کے حق میں کی، اور وہ یہ سمجھا کہ شاید میں بڑا اچھا کہہ رہا ہوں، استاد جی یا اس بڑے یا والد صاحب خوش ہو رہے ہیں، اور الٹا آپ پھر کہتے ہیں اس بات کو مزید خوش کرو اور اس کا غصہ اس سے بڑھتا رہے. اس طرح کی یہ بات ہوتی ہے. والذی جعلکم خلائف فی الارض ولا یزید الکافرین کفرا عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا.
اور کافروں کو نہیں بڑھاتا ہوں کفر اللہ خسارہ مگر خسارے اور تاوان اور نقصان میں ہی بڑھاتا رہتا ہے۔ اور کہہ دیجیے رہے تو تمہارا کیا خیال ہے شرکاءکم شریکوں کے بارے میں الذین تدعون من دون اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ رب العالمین کے علاوہ، ارونی ماذا خلقوا من الارض دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا زمین میں سے، من الارض زمین میں، یہ نہیں کہا کہ دکھاؤ آسمان میں سے کیا پیدا کیا، کیوں؟ جی چونکہ انسان زمین کا ہی بتا سکتا ہے نا، اس لیے زمین کا پوچھا۔ یہ بھی اللہ کا انصاف ہے کہ یہ بھی اللہ کہہ سکتا ہے کہ آسمان کا بتاؤ چلو، لیکن نہیں، انسان کی جو طاقت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کافر سے بھی اللہ انصاف کا معاملہ رکھتا ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض کیا انہوں نے پیدا کیا زمین میں سے، ام لہم شرک فی السماوات یا ان کا کوئی شراکت، ان کی کوئی شراکت ہے، کوئی حصہ اسمانوں میں، یہ ہو ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ یا ان کے پاس ام آتیناہم نے انہیں دیو کتاب فہم علی بینۃ منہ یہ اس پر ہوں، اس کی روشن اور واضح دلیل پر ہوں، علی بینہ پر ہوں، دلیل پر ہوں، منہ اس میں اس کی جانب سے بری آئیں تو ظاہر دیکھو، یا تو یہ ہے کہ دکھاؤ کیا کیا ہے، خود دکھاؤ کہ اللہ کے ساتھ مخلوقات اور شرکاء نے بھی زمین میں فلانی چیز پیدا کی ہے، یا جی اللہ کے یہ شریک ہیں، یہ ہمارے جن بت وغیرہ یہ اللہ کے شریک ہیں، یا کوئی کتاب لاؤ جس کے اندر تمہاری دلیل موجود ہے، قرآن سے پیش کرو، حدیث سے پیش کرو، اپنے کو کتاب خود اوپر سے اٹھا کر لے آؤ، اس کے اندر اس چیز کی دلیل ہو۔ ایک کام آپ کریں، نہ عقلی دلیل ہو، نہ نظر آنے والی دلیل ہو، نہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ جی یہ ہے، اور نہ کوئی دلیل وہی سے لا سکتے ہو، کتاب سے لا سکتے ہو، نہ یعنی نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل، تو بات کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ ہم آتیناہم کتاب فہم علی بینۃ منہ، ہم نے انہیں کوئی کتاب دی، مستقل کتاب ان کے پاس اللہ کی آئی ہو، قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر، فہم علی بینۃ منہ یہ اس سے جو واضح دلیل ہے اس پر یہ چل رہے ہوں۔ بل یعد الظالمون بلکہ یعد الظالمون بعض الا غرورا، وعدے نہیں کرتے ظالم بعض سے مگر دھوکے کے ہی وعدے ان کے چلتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات بے شک اللہ رب العالمین نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ان تزولا اس سے کہ زائل ہو جائے، اللہ نے زمین آسمان جو ہے روک رکھے ہیں، وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، یہ اللہ کی ہستی ہے۔ اور ہم نے اس روایت اشارتاً بتائی تھی صحیح مسلم کی 25-31 نمبر حدیث، النجوم امنۃ للسماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستارے جو ہیں یہ امن ہے، امن کا ذریعہ آسمان کے لیے، یہ دراصل اللہ نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو سنبھالا ہے اپنی قدرت کے ساتھ ساتھ، اس لیے آگے فرمایا جب ستارے نہیں رہیں گے تو السماء ما توعد، آسمان پر جو قیامت کے وعدے ہیں وہ ہو جائیں گے، یعنی ٹوٹ پڑے گا آسمان۔ اس لیے قرآن نے اذا النجوم طمست کہا نا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، بے نور کام میں چھوڑ دیں گے، بیکار ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تو پھر آسمان بھی نیچے آئے گا۔ اور پھر فرمایا اور میں جو ہوں جس طرح آسمان کے لیے ستارے امن کا ذریعہ ہے، میں وانا امن لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا ذریعہ ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا اتا صحابی ما یوعد، پھر میرے صحابہ پر وہ حادثات آئیں گے جن سے کہا گیا ہے۔ ستارے ہیں، آسمان محفوظ ہے، ان پر آفتیں نہیں آئیں گی، آسمان رہے گا، قیامت ٹوٹنا نہیں ہے برسوں تک، جب یہ ٹوٹ جائیں گے آسمان بھی ٹوٹ پڑے گا۔ میں رہوں گا تو صحابہ محفوظ رہیں گے، اور پھر میرے صحابہ جو ہیں وہ امن کا ذریعہ ہے اور بچاؤ ہے میری امت کے لیے۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک لشکر جہاد کرے گا، کہا جائے گا کہ کیا کوئی تمہیں صحابی جی ہے، فتح مل جائے گی، صرف وجدان ہی صحابی اللہ تعالیٰ فتح دے دیں گے، پھر جہاد، تو یہ اس میں جو ہے اس نے صحابی کو دیکھا ہوتا بھی ہے، ہاں جی ہاں ہے، پھر بھی فتح مل جائے گی۔ اگلا جنگ ہوگی کہ صحابی تابعی کو دیکھا ہوتا وہ تابعی جی ہے، فتح مل جائے گی۔ اس قدر یہ صحابی ہم نے پہلے بات کی، صحابی کے اعمال یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بات کی بات ہے۔ صحابی جو اصل نظر رسول اللہ کے مبارک چہرے پر پڑی ہے، سارا کمال اس میں ہے جو حالت ایمان میں پڑی ہے، اس کی بنا جو یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ صحابی کا نام شاید کوئی نہیں جانتا، معمولی پورے لشکر میں ایک صحابی اللہ تعالیٰ فتح، صحابی کیا تابعی ہیں فتح، تبع تابعی ہیں فتح مل جاتی ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا يَمْسَكَهُمَا وَلَئِنْ زَالَتَا، اور پھر فرمایا جب میرے صحابہ نہیں رہیں گے تو پھر میری امت پر وہ آئے گا جن کا سے وعدہ، فتنے ہی فتنے ہیں جب صحابہ نہیں ہیں۔ وَلَئِنْ زَالَتَا يَمْسَكَهُمَا، اگر وہ لوگ زائل ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، نمسکہم
وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ وَلَئِنْ زَالَتَا اگر یہ زائل ہو جائیں زمین و آسمان إِنْ أَمْسَكَهُمَا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکے گا مِنْ أَحَدٍ کوئی ایک مِّن بَعْدِ اس اللہ کے بعد. اگر یہ اللہ چھوڑ دے اور اللہ اس کی حفاظت نہ کرے تو کوئی تھام نہیں سکتا. لیکن اللہ کے پکڑنے کا معنی وہ ہمارا پکڑنا نہیں ہے کہ آپ نہیں پکڑا، اللہ نے سنبھالا، عزت کی شان کے لائق. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک رب العالمین خوب حلیم بردبار ہے کہ لوگ اتنے بڑا کفر کرتے ہیں اور اللہ بخشتا ہے. غفورا معاف کرنے والا. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اللہ کے نام کی مضبوط قسمیں اٹھاتے ہیں. لَئِن جَاءَهُمْ اگر ان کے پاس آیا نذیر ان کو ڈرانے والا لَيَكُونُنَّ ضرور یہ ہو جائیں گے اہدا زیادہ ہدایت یافتہ من احد الامم امتوں میں سے ایک امت سے باقی امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. فلانی امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اگر ہمارے پاس ہدایت آئی ہوتی کتاب رسول کوئی نذیر تو ہم جی یہودیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. یہ قسمیں کھا رہے ہیں. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ قسمیں اٹھاتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی ہدایت آ جائے نا تو یہودیوں سے آگے نکل جائیں گے، ان سے اچھے ہو جائیں گے. لیکن اسی طرح عیسائی میں سے فَلَمَّا جَاءَهُمْ ان کے پاس آیا نذیر ڈرانے والا مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا جب نذیر آیا رسول آیا کتاب آئی پھر یہی جو ہے پھر نفرتیں ان کی بڑھنے لگی. یہودیوں سے پہلے جب مسلمان سے جنگ لڑی ہے وہ انہوں نے مشرکین نہیں لڑی ہے جو کہتے تھے کہ نبی آئے تو ہم تابعداری کریں گے اس کی. اس سے بڑے دشمن پھر یہ ثابت ہوئے. استکبارا فی الارض گمراہی کی وجہ تکبر ہے نا. ہم نے پہلے بار کی مسلم کی روایت بتائی تھی کہ تکبر نام ہے بطر الحق و غمت الناس حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا. تو ان کا یہ تکبر کی بنا ہی انکار تھا، نہ ماننا ہی تکبر تھا. استکبارا فی الارض تکبر کی وجہ سے زمین میں ومکر السیء اور بری تدبیر. ولا يحق المكر السيء الا باهله اور نہیں گھیرتی بری تدبیر الا باهله مگر اپنے اہل کو ہی. بری تدبیر اسی کو گلے پر پڑتی ہے. ہمیں پہلے بات کی کچھ چیزیں ایسی ہیں چار ان میں سے کہ بری تدبیر ہے جو خود اپنے کو ہی جس نے کی ہوتی ہے اس سے ہی گھیرتی ہے. ولا يحق المكر السيء بری تدبیر نہیں گھیرتی الا باهله مگر اپنے اہل کو کرنے والے کو ہی گھیرتی ہے. بڑے بڑے واقعات ہیں تاریخ میں کہ بری تدبیر چلی فلانے نے اور اسی کو گلے پڑ گئی. من حفر لأخی حفرۃ وقافیہ عربی میں کہتے ہیں جو کسی کے لیے گڑھا کھودے خود ہی اس کے اندر گرتا ہے. الا بأهله مگر نہر کو ہی گھیرتی ہے. فَلْيَنْظُرُوا إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ انہیں دلائل نہیں چاہیے جی، انہیں جو ہے عذاب چاہیے، ڈنڈا انہیں چاہیے، سزا چاہیے تب یہ مانیں گے. فَلْيَنْظُرُوا وہ انتظار نہیں کرتے الا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ مگر پہلوں کے طریقے کا جو ان پر عذاب آئے ہیں یہ اسی کے منتظر بیٹھے. کوئی کہہ دیجیے ہم کے ساتھ معاملہ ہوا ہوگا ہمارے ساتھ ہونا مشکل ہے تو فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کے لیے تبدیلہ بدلنا. اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. اللہ کام گناہوں سے جس نے گناہ کی اور اللہ کا مجرم اللہ سزا دیتے ہیں وہ کل بھی تھا اور یہ آج بھی قانون ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اور نہیں اللہ رب العالمین کی سنت اور اللہ کے طریقے کا تحویلہ پھرنا کہ ٹل جائے. تبدیلہ ایک ہی جگہ دوسرا آنا ہوتا ہے نا وہ نہیں یہ. اور تحویلہ یہ ہے کہ جی بس اسی کو ایک ہی کو ہٹا دیا نہیں ہے نہ اسے ختم کیا جا سکتا نہ اسے ختم کر کے اس کا متبادل دونوں نہیں وہی ہو. اولم یا اس طرح اللہ سنت پوری کر رہے آ گئے ہیں عذاب لے آئے ہیں کوئی تحویل کر دے پھیر دے بچ جائے یہ نہیں ہوگا. اولم یہ ٹلتی نہیں ہے اللہ کی سنت. اولم یسیروا فی الارض کیا نہیں چلے زمین میں. چلنا ظاہراً بھی چلنا ہے اور تاریخ کو پڑھنا قرآن کو پڑھنا واقعات کو پڑھنا یہ بھی سیر فی الارض ہی ہے. میں نے آپ کو ایک ڈیوٹی دی تھی پہلے کہ دیار عاد و سمود تھوڑے دیکھ کر آئیں گے دیکھے ہوں گے انشاءاللہ. ہاں آسان ڈیوٹی موبائل ہوں گے اور آپ کی پسندیدہ اور ہر وقت میسر چیز اس سے دیکھ لیجیے. نیٹ سے میں نے کہا تھا دیار عاد و سمود کو تھوڑا دیکھ کر آئیے. اولم یسیروا فی الارض تاکہ اس پر عمل ہو جائے نا. اولم یسیروا فی الارض کیا نہیں چلے زمین میں. فینظروا کہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین اسی طرح حرام مصر بھی صاحب دیکھ لیں. فینظروا کیف عبرت کی نگاہ سے دیکھیں مزوں کے لیے نہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین تو چاہیے کہ وہ دیکھیں زمین میں چلے نہیں کہ یہ دیکھتے اور دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین کیسا ہو انجام ان لوگوں کا من قبل ان سے پہلے تھے.
کیا انجام کیا عادیوں کا، سمودیوں کا، مشرکین مکہ کا کیا انجام ہوا؟ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور ان سے زیادہ سخت قوت اور طاقت، ان کی طاقت یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس ہلاک میں کمزور تھے. پیچھے قرآن نے بیان کیا نا سورہ سبا میں، مَا وَلَهُ مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُ، جو طاقتیں ان کو اللہ نے دی تھی یہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. ان کی طاقتیں بڑے بڑے بدن کرنا عجاز نخل خاویہ، گویا کہ جب اللہ نے تباہ کیے اور کھجوروں کے تنوں کی طرح بڑے بڑے لگ رہے تھے. آج انسان زور لگا کے 6 فٹ کو نہیں کراس کرتا، عمومی انسان جو ہے، اور وہ جو 6 فٹ گیا 6 میٹر سے بھی زیادہ ان قد و کاٹ تھے، اللہ نے ہلاک کیا، تباہ کی. اسی طرح ان کی بناوٹیں، انہوں نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ گھر اور یعنی پتھر کو لیا اور ہاتھ میں پیس دیا، یہ طاقت تھی ان کی، اور پہاڑوں کو تراشا اور گھر بنا دیا. آج زور لگا کے خرچے کر کے ایک جی ایسا گھر بنائیں گے جو لینٹر والا ہوگا، دیواریں جو ہے لینٹر کی کھڑی کر دیں گے، اس سے بڑھ کر بات نہیں جا سکتی. اور پھر جی ایکسپائری 60-70-100 سالوں میں ہو جاتی ہے اس کی، وہ اب تک وہ گھر جو ہے وہ کھڑے ہیں. کیا عجیب انداز سے بنائے تھے مضبوط، لیکن تباہ ہوئے گناہوں کی وجہ سے. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، سخت سے قوتوں طاقتوں میں. وَمَا كَانَ اللَّهُ نہیں اللہ رب العالمین لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. بات یہ ہوتا ہے، ذرا حکمت سمجھیں کہ ٹھیک ہے دشمن بھی تکڑا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے کہ پھر بھی بندہ اسے بڑا تکڑا نکلا ہے، کوئی چال چل دی بچ گیا. تو یہ اب تباہ ہوئے، اس لیے طاقت کم تھی نہیں، طاقت بہت زیادہ تھی ان کی. یا یہ کہ جن چلے کو اللہ سے بچ نہ سکے، مقابلہ نہیں کر سکے، کسی طرح سے بھاگ نہیں سکے، تو اس کا جواب ہے وما كان الله ليعجزه، نہیں اللہ رب العالمین کو سے عاجز کرنے میں شے کوئی بھی چیز، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض نہیں زمین میں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. انه كان علیما قدیرا، بے شک اللہ رب العالمین خوب جاننے والے اور خوب قدیر ہیں. اس کی طاقت بڑی مضبوط ہے، جانتے بھی ہیں قدرت بھی رکھتے ہیں. اور یہ کمال ہے کہ بندہ جانتا بھی ہو اور قدرت بھی. ایک بندہ مثلا ذہن کا بڑا تیز ہے لیکن کام ہاتھ کا جو ورک ہے وہ نہیں کر سکتا. ایک آدمی بڑا 10 وزن اور 5 وزن من اٹھا لے گا، لیکن یہ ہے کہ جی بس اس کی ذہنی صلاحیتیں نہیں ہیں. یا میں نے مثال دی تھی، ایک بندہ بڑا اچھا نقشہ بنا لے گا، انجینئر ہوگا، لیکن اگر اس سے آپ 10 اینٹیں اٹھوائیں وہ نہیں اٹھا سکتا. کمال یہ ہے کہ بندے میں ذہنی صلاحیتیں بھی ہوں اور بدنی بھی ہوں، ظاہری بھی ہوں اور باطنی بھی ہوں. الایدی والابصار، انه كان علیما قدیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والے خوب قدرت والے. ولو یاخذ اللہ الناس، اگر اللہ رب العالمین مواخذہ شروع کر دیں لوگوں کا بما کسبوا، ان کے اعمال کی بنا، ما ترک علی، اللہ جب قدیر ہے، اللہ جانتے بھی ہیں کون کیا کیا گناہ کیا کیا بغاوت کر رہا، اور اللہ قدیر بھی ہے، طاقت بھی رکھے گا، پھر پوچھتا کیوں نہیں ہے ان سے، تباہ کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا جواب ہے اگر اللہ شروع کر دے پھر دنیا بچے گی نہیں. اور یاخذ اللہ الناس، اگر رب العالمین مواخذہ کریں پکڑ کریں لوگوں کی بما کسبوا کے اعمال کی بنا، ما ترک علی ظہرها من دابہ، نہیں چھوڑے گا وہ پھر اس کے پشت پر، من دابۃ، انسان تو چھوڑے، من دابہ، کوئی زندہ چیز نہیں بچے گی نا. دنیا عبادت کے لیے پیدا ہوگی، جن نے عبادت کرنی تھی انہوں نے نہ کی، ان کو تباہ کر دیا. دنیا کا مقصد نہیں رہا، دنیا جانی چاہیے اور جائے گی. اسی طرح جب اللہ کا عذاب آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا ہے اور تمام دنیا غرق ہوئی، بشمول جانوروں کے گئے کہ نہیں، کہ من دابہ بھی ساتھ گئے، الا کہ جو من زوجین اثنین تھے وہاں اس کشتی کے اندر سوار تھے وہی بچے ہیں. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ اللہ انہیں لیٹ کرتا ہے. لیکن ہاں یہ بھی مراد نہیں ہے کہ بندے بے فکر ہو جائیں، جی اللہ پکڑتے ہی نہیں، اللہ نے خود کہہ دیا میں پکڑ نہیں کرتا. نہیں، پکڑ ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر سے بعد ہوگی، اپنے وقت پر ہوگی. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ لیٹ کرتا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، مدت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آئے گا ان کا مقرر وقت ان کا آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، پوچھ لے گا ان سے، اچھے ہوں گے اچھا بدلہ، برے ہوں گے برا بدلہ رب العالمین دے دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك